कोरोना कोरोना कोरोना। दुनिया इस वक्त सिर्फ कोरोना के गिर्द घूम रही है। कहीं लॉकडाउन है तो कहीं इमरजेंसी। कोरोना ने निजाम जिंदगी को मफलूज करके रख दिया है। कोरोना के बायस दुनिया भर समेत पाकिस्तान में तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। तालीमी इदारे कब खुलेंगे, कौन सी क्लासेस कब शुरू होंगी, इम्तिहानात कब होंगे। कोरोना आने के बाद ये तमाम तर मामलात मुअम्मा बनकर रह गए। हमने सारे सूबों के मुशावरत के साथ दो बड़े फैसले किए सेहत के हिसाब से, और वो ये था कि जितने भी तालीमी इदारे थे मुल्क में वो सारे 31 मई तक बंद कर दिए गए। कभी खुशी, कभी गम, कभी इल्तिजा तो कभी मायूसी बनी तुलबा का मुकद्दर। 18 जनवरी को 9, 10, 11, 12 वो क्लासें जिनका इम्तिहान होना है वो शुरू हो जाएंगी। हुकूमत ने मुल्क भर में कोरोना की दूसरी लहर के सबब तकरीबन 2 माह की बंदिश के बाद दोबारा तालीमी इदारों को मरहलावार खोलने का फैसला तो कर दिया, लेकिन इस फैसले ने कई सवालात पैदा कर दिए कि आया हुकूमत का ये फैसला दुरुस्त है। तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर कैसे अमल दरामद करवाया जाएगा, वालिदैन और तुलबा हुकूमती फैसले से कितना मुत्तफिक हैं। जिस तरह गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि होना चाहिए उस तरह नहीं हो रहा। मास्क वगैरह लोग पहनते हैं, मगर जो प्रॉपर रिक्वायरमेंट है कि आपने 6 फुट का डिस्टेंस रखना है, उस तरह नहीं है। स्कूल्स तो खुलने ज़रूर चाहिए, क्योंकि उसके बगैर तो बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो ख़राब हो जाएगा। हो रहा है और बेहतर होनी चाहिए, मैं तो ये बोलूँगा। फिर भी फॉलो हो रही हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं हो रही हैं। आई थिंक ये ऑनलाइन क्लासेस तो मैं समझती हूँ कुछ भी नहीं है, जस्ट एक फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है फीसेस लेने के लिए। बच्चे जो है SOPs फॉलो नहीं करते इतनी, क्योंकि वो उनको अपने बैगों का ख्याल नहीं करते, अपना ख्याल का रखेंगे। जो माहौल स्कूल में मिलता है वो बच्चों को घर में नहीं मिल सकता। दुनिया भर के बेशतर ममालिक में इस वक्त कोरोना वैक्सीनेशन जारी है। पाकिस्तान में भी ड्रैप ने कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे दी। ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ कितनी मौसर साबित होंगी, इनकी क्या कीमत होगी और कब तक दरामद होंगी, ये एक सवाल या निशान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं सादुल हसन। नाज़रीन, गुज़श्ता कुछ दिनों में पाकिस्तान में कोरोना वायरस का फैलाव कम जरूर हुआ है, लेकिन ये वायरस गया नहीं है। ऐसे में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए पहले तालीमी इदारों को बंद किया गया, उसके बाद मरहलावार तालीमी इदारे खोलने का सिलसिला शुरू किया गया। 18 जनवरी से 9वीं और 12वीं जमातों को खोलने का सिलसिला शुरू हो चुका था, जबकि 1 फरवरी से ये फैसला किया गया है कि यूनिवर्सिटीज़ को और प्राइमरी और मिडिल तालीमी इदारों में तालीमी सरगर्मियों को दोबारा से बहाल कर दिया जाएगा। अब सवालात हैं जिनकी आज के इस ट्रांसमिशन में जिनका हम अहाता करेंगे कि क्या कोरोना वायरस के इस मौजूदा सूरत हाल में तालीमी इदारों को मरहलावार खोलने का फैसला दुरुस्त है, नहीं है, कोरोना की सूरत हाल क्या है, वैक्सीन के हवाले से क्या इकदाम किए गए हैं और मुस्तकबिल में इस हवाले से क्या क्या लाहे अमल होगा। ये वो तमाम अहम पहलू हैं जो आज की इस ट्रांसमिशन में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर जिन पर प्रिसाइजली आज की इस ट्रांसमिशन में हम जिनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल हमारा होगा, कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत का तालीमी इदारे खोलने का फैसला कितना दुरुस्त है। ये वो सवाल है जिस पर हम बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे क्या तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं। एक और सवाल हमारा होगा, क्या तुलबा का ऑनलाइन इम्तिहानात लेने का मुतालिबा दुरुस्त है और इस हवाले से क्या पेशरफ सामने आ रही है। फिर हम बात करेंगे क्या हुकूमत के कोरोना से निपटने के इक़दामात दुरुस्त हैं या फिर हुकूमत को कुछ मजीद करना चाहिए। और हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में कब तक आम आवाम को कोरोना वैक्सीन मुफ्त दस्तयाब होगी। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन पर हम आज की इस ट्रांसमिशन में बात करेंगे। और एज ऑलवेज हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल होगा। गवर्नमेंट साइड से भी ओपिनियन लेने के लिए हमारे साथ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, अपोजिशन साइड से भी होंगे, महकमा सेहत से भी माहिरीन हमारे साथ होंगे। इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है सूबाई वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने, सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास हमारे साथ हैं, जबकि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार समर अब्बास। इस सेगमेंट में हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मामलात दर हकीकत किस तरह से बेहतरी की तरफ जाएंगे। सईद गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, कोरोना के फैलाव में कमी जरूर आई है, लेकिन बहरहाल कोरोना अभी भी है, तो तमाम सूबों की मुशावरत से जो स्कूल्स को, तालीमी इदारों को खोलने का फैसला किया गया है, आप क्या समझते हैं, दुरुस्त फैसला है या जल्दी कर ली है?
ایک تو ظاہر ہے جس کووڈ ابھی ختم نہیں ہوا ملک سے، اور اچھی خاصی اب بھی ایسی نمبرز ہیں جس پہ وہ لوگ انفیکٹ ہو رہے ہیں اس سے. لیکن ایک چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اس وقت ہمارے ملک میں تمام جو سیکٹرز ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. یا تو لاک ڈاؤن کی صورتحال ہو اور ہر چیز بند ہو تو پھر چلے ایک چیز آتی ہے کہ ہر چیز بند ہے تو تعلیم کو بھی بند رکھے. ٹھیک ہے. لیکن تمام آپ کے جو معمولات زندگی ہیں اگر وہ بزنس ایز یوزول کے طور پہ چل رہے ہوں، اور وہاں جس طرح آپ نے خود بھی کہا بھی کہ ایس او پیز پر بھی عمل درآمد نہ ہو رہا ہو جس طرح ہونا چاہیے، تو ان حالات میں اسکولز کو بند رکھنے کا میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی جواز ملتا نہیں ہے. ماضی میں بھی جب اسکولز کھولے گئے تھے تو بڑے سخت ایس او پیز کے تحت کھولے گئے تھے، اور میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہاں ایس او پیز پہ 100% عمل درآمد ہو رہا تھا، لیکن اگر کسی جگہ بہتر انداز میں ایس او پیز پر امپلیمنٹیشن ہوئی ہے تو وہ تعلیمی اداروں میں ہوئی تھی. اس کی آپ اندازہ ایسے بھی لگا سکتے ہیں کہ جو جب اسکول بند ہوئے تھے اس وقت جو پازیٹیوٹی ریٹ پورے ملک میں تھا، اگر تعلیمی اداروں سے آپ اس کا کمپیریزن کریں گے تو ہمارے پاس وہ ریٹ کم تھا جو تعلیمی اداروں میں ہم ٹیسٹ کروا رہے تھے اس کی بنیاد پر. تو اس وقت ٹرانسپورٹ چل رہی ہے، فیکٹریاں چل رہی ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، ہر چیز کھلی ہوئی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو تعلیم کا نقصان بچوں کا ہو رہا ہے اس نقصان کو کم کرنے کے لیے یہ ایک مناسب بات ہے کہ بچوں کو اسکول بھیجا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ظاہر ہے اس وبا سے بچا جا سکتے ہیں. ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے قرۃ العین علی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں، آن لائن ایجوکیشن ایکسپرٹ ہیں، نجی اسکول کی پرنسپل ہیں اور نیشنل ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکولز کی وائس چیئرمین بھی ہیں. بہت بہت شکریہ میڈم، ہمیں آپ نے وقت دیا، آپ سے بھی اس پر ہم بات کریں گے. مراد راز صاحب، جب پہلی ویو کورونا کی تھی اور سکولز کو بند کر کے دوبارہ کھولا گیا تھا تو انفیکشن ریٹ بڑھ گیا تھا، اور پھر یہ کہا گیا تھا کہ سکولز کو بند کریں گے تاکہ جب انفیکشن ریٹ ذرا کم ہو تو دوبارہ کھولے جائیں. اب انفیکشن ریٹ کم ہوا ہے، سکولز کو دوبارہ کھولا گیا ہے، تو ڈیفرنٹ کیا ہوگا پہلے سے؟ کتنی زیادہ سختی ہوگی ایس او پیز پر عمل درآمد میں تاکہ دوبارہ خدا نخواستہ سکولز بند کرنے کی نوبت نہ آئے؟ دیکھیں، ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اتنا جو ایجوکیشن کے اگر آپ نمبرز دیکھیں نا کمپیئر ٹو اینی ادر انڈسٹری، اتنے بڑے نئے نمبرز ہیں، کروڑوں میں بچے اسکول جا رہے ہیں. سو جب آپ دیکھتے ہیں کہ ریٹ اوپر جا رہا ہے انفیکشن کا اور سب چیزیں، کیونکہ ٹریولنگ بھی کافی بچوں کی اکٹھے ہوتی ہے، بیٹھنا بھی ایک کمرے میں ہے obviously سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ، مگر ایک ہی کمرے میں کافی گھنٹوں کے لیے بیٹھنا ہے. سو اس لیے ہم ان چیزوں کو سب کو دیکھتے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جتنا لرننگ لاس میرے خیال سے بچوں کا ہو چکا ہے، پچھلے ایک سال کے اندر 8 مہینے بچے تو گھر بیٹھے رہے اور میجورٹی کو آن لائن فیسلٹی نہیں تھی ادر دین سم پرائیویٹ اسکولس. سو اس لیے میرے خیال سے لرننگ لاس جتنا ہو گیا ہے، اب جو ایس او پیز ہیں ہم تو بہت سختی سے ان کو دیکھ رہے ہیں، فالو کروا رہے ہیں، مگر دیکھیں پنجاب میں 1,20,000 سے زیادہ اسکول ہیں. سو سب کو مینج کرنا، سب کو دیکھنا، اٹ از این امپاسبلٹی، یہ ایک پاسبل چیز ہی نہیں ہے. مگر ایٹ دا سیم ٹائم ہم صرف یہ نہیں چاہتے کہ گورنمنٹ مانیٹر کرے، لوگوں کو بھی جہاں پتہ لگتا ہے تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں انفارم کریں جہاں پہ ایس او پیز فالو نہیں ہو رہے. مگر جس طرح پہلے بھی بات ہوئی کہ میرے خیال سے سب سے زیادہ ایس او پیز جو فالو ہو رہے ہیں وہ سکولز کے اندر اور کالجز اور یونیورسٹیز میں ہو رہے ہیں. سو آئی تھنک مراد صاحب، ایس او پیز کے جو فالو کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں، سکولز کے اندر تو ٹھیک ہے، ہم یہ ممکن بنا سکتے ہیں کہ جگہ زیادہ ہوگی اور سوشل ڈسٹینسز کو انشور کیا جا سکتا ہے، لیکن جو سکول جانے کا ذریعہ ہے، جو ویگنز ہیں، جو بسز ہیں سکولز کی، ایون اپنی بھی، اب سردیاں ہیں، شیشے بند ہیں، وینٹیلیشن کا نظام نہیں ہے، اب وہ شفٹس بھی نہیں لگا سکتے کیونکہ انہوں نے فیول ایڈجسٹمنٹ بھی اپنی دیکھنی ہے، تو ادھر کیسے انشور کریں گے ایس او پیز کو؟ دیکھیں، ادھر ہم ساتھ کوشش تو کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بچوں نے ماسک پہنے ہوں، سب چیزیں پہنی ہوں، اور obviously we try our best کہ اس کو کیا جائے جس طرح بھی مینج ہم ان کے اوپر انفورس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بٹ میں آپ کو یہ بتاؤں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ساتھ آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں اس وقت اپنی فیملی میں دیکھوں تو تقریباً میری آدھی فیملی سے زیادہ اس وقت کووڈ کے اندر ہے. سو آئی تھنک ویل ہیو، یہ ایک دفعہ میرے خیال سے سب کو ہونا ہی ہونا ہے، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ایک دفعہ یہ سب کو ہونا ہے. میں تو پریشان ہو گیا ہوں کہ کس سپیڈ سے ہو رہا ہے، بٹ دا تھنگ از دا ریزلٹس آر مچ گریٹ، کہ ریکوری لوگوں کی بہت زبردست ہو رہی ہے. سو اس لیے لیٹس سی، میں تو چاہتا ہوں کہ ابھی جب ہم فرسٹ کو کھولیں تو ہمیں ود ان 2 ویکس پتہ لگ جائے گا کہ کھولے رہنے دینے چاہیے کہ نہیں. ٹھیک ہے، یہ تو اس بات کا تعین تو میرا سب سے زیادہ ایمفسس پتہ ہے کیا ہے
کہ پرائیویٹ سکولز والے، گورنمنٹ تو کر ہی رہی ہے، پرائیویٹ سکولز والے اگر ایس او پیز فالو نہیں کریں گے تو بند کر دیں گے سکول. سو میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایس او پیز فالو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تعلیم. ٹھیک ہے، پرائیویٹ سکولز کا موقف بھی ہم یہاں پر لیں گے. سمر، ڈاکٹر مراد راس بھی ذکر کر رہے تھے کہ تعلیمی نقصان بچوں کا بہت زیادہ ہوا ہے. اب آلریڈی پاکستان میں اسٹوڈنٹس کی ایک بڑی ریشو ایسی ہے جو اسکول سے باہر ہے، انرولڈ نہیں ہیں. جو انرولڈ تھے وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کا نقصان ہوا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اسکولز دوبارہ کھل گئے ہیں، اس نقصان کو کیسے کور کیا جائے گا؟ بہت شکریہ سعد. یقینی طور پر اب تعلیمی ادارے کھلنے چاہیے، چونکہ الحمدللہ کافی حد تک کرونا کی جو صورتحال پاکستان میں کنٹرول ہوئی ہے. مکمل ابھی صورتحال اتنی بہتر نہیں ہوئی لیکن بہت حد تک بہتر ہو چکی ہے. پچھلے ایک ماہ کا اگر آپ موازنہ کریں تو ہماری جو ڈیتھس ہیں وہ 100 سے کراس کر چکی تھیں. آج ہماری ایوریج جو ہے وہ 40-45 پہ کھڑی ہیں، اور جو کیسز بھی ڈیلی آ رہے ہیں وہ بھی تقریباً 1700 سے 2000 کے درمیان کھڑے ہیں. صرف یہ احتیاط کرنی ہے، جس طرح پہلے بات کی مراد راز صاحب نے اور سعید غنی صاحب نے، کہ بہت جگہوں پہ آپ دیکھیں جا کے مارکیٹس کھلی ہیں، شادی ہالز پہ بھی کم تعداد کے ساتھ لیکن شادیاں ہو رہی ہیں. آپ کسی شاپنگ مال کے اندر ابھی چلے جائیں، جا کے آپ دیکھیں وہاں پہ اتنا رش ہوگا، بچے بھی وہاں پہ ہوں گے، فیملیز بھی ہوں گی. فوڈ کورٹس جو ہیں وہ کھلے ہیں. صرف اگر آپ نے ٹائمنگ ان کی کم کر دی لیکن دوپہر کے اوقات میں تو لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں شام سے پہلے. اس کے ساتھ ساتھ آپ چلے جائیں اتوار بازار کے اندر چلے جائیں، سستا بازار کے اندر چلے جائیں، بہت زیادہ پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر آپ دیکھ لیں بہت رش ہے. اور ایس او پیز بھی اتنی زیادہ فالو نہیں ہو رہی ہیں. جس طرح بات ہوئی تعلیمی اداروں کے اندر کافی حد تک چیزوں کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے اور ہوا بھی. اب صرف ایک چیز جو جس میں مجھے تھوڑا سا ہے کہ جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. میں تو اس رائے کا پہلے بھی ذاتی جو میری رائے تھی کہ جو کالجز ہیں یا مڈل سے اوپر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے شاید بند پہلے بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ کافی زیادہ باشعور ہیں، وہ کرونا ایس او پیز کا خیال رکھ سکتے ہیں. صرف چھوٹے بچوں کا مسئلہ ہوتا ہے. میرے کئی ڈاکٹر سے بات کی، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ زیادہ جو ہمارے پاس کیسز آ رہے ہیں وہ چھوٹے بچے جو اسکول میں جاتے ہیں وہ کیریئر کا کردار ادا کرتے ہیں، گھر لے کے آتے ہیں، پھر گھر کے اندر جو بڑے ہیں وہ انفیکٹ ہیں اس سے. تو چھوٹے بچوں میں بالخصوص جو پرائمری یا اس سے نیچے کے بچے ہیں ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کووڈ ایس او پیز کو پر عمل درآمد کروانا، لیکن اس سے جو بڑی پرٹیکولر مڈل یا اس سے اوپر کے جو بچے ہیں ان پر عمل درآمد کروایا جا سکتا ہے. ایس او پیز کا وہ بند کرنے ہی نہیں چاہیے تھے، کیونکہ آلریڈی ہمارا تعلیم کا بہت نقصان ہو چکا ہے. پوری دنیا کے ہم ساتھ ہیں لیکن پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں ہمارے ہاں ویسے بھی تعلیم کے سلسلے میں ہم باقی دنیا سے تھوڑا سا ویسے بھی پیچھے ہیں. اور جو ہمارے آؤٹ آف سکول جو بچے ہیں تقریباً 2.25 کروڑ بچے ہمارے اسکولوں سے باہر ہیں. اور اس وبا کے دوران بھی ہمارے ظاہرہ جو تعلیمی ایکسپرٹ بیٹھے ہیں، ہمارے جو سرکاری حکام بھی ہیں، انہیں بھی دیکھنا ہوگا کہ کتنی جو ہمارے ڈراپ آؤٹ ریشو ہے وہ مزید کتنا بڑی ہے. ان چیزوں کا جائزہ لینا ہوگا میں ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے سمر، یہاں پر پرائیویٹ سیکٹر ڈیفینیٹلی اس پر بھی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. قرۃ العین صاحب آپ کی طرف رخ کروں گا. آپ پر یہ حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو زیادہ ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے کیونکہ بڑا نیٹ ورک چینز اسکولز کی پرائیویٹ سیکٹر کی. ایسے میں وہ پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کے وہ کیمپسز بھی ہیں جو مختلف گلی محلوں میں بھی اوپن ہیں، جن کا ایریا بھی چھوٹا ہے، وینٹیلیشن بھی پراپر نہیں ہے، سوشل ڈسٹینسنگ بھی نہیں ہو سکتی. اس حوالے سے بھی اور اوور آل بھی پرائیویٹ سیکٹر کیسے ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنائے گا؟ بہت شکریہ آپ کا. میرا خیال ہے کہ جناب پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کے پاس ایک تو ریسورسز ہیں اور نو ہاؤ بھی زیادہ ہے. تو سب سے زیادہ اگر ایس او پیز کو فالو کیا ہے تو وہ پرائیویٹ سیکٹر نہیں کیا ہے. اور وہیں پہ آپ دیکھیے کہ آن لائن کا سلسلہ جو چلا ہے، آن لائن ایجوکیشن کا، وہ بھی سب سے زیادہ پرائیویٹ سیکٹر کے سکولز میں کامیابی سے چلا ہے. لیکن کیونکہ گورنمنٹ کے سکولز میں تو یہ فیسلٹی 99% میرا خیال ہے موجود ہی نہیں تھی. تو جو نقصان کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر تعلیم کا ہوا ہے. پرائیویٹ سیکٹر نے اس کو کوپ اپ کرنے کی کوشش کی ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ اس کو پوری طرح سے کور اپ کر سکیں، لیکن کوشش ضرور کی ہے. یہاں پہ بات ہو رہی تھی ابھی پرائیویٹ چھوٹے بچوں کی، پرائمری لیول سے جو نیچے کے بچے ہیں. دیکھیے جب ہم آن لائن کی بات کرتے ہیں، کیونکہ میرا اس وقت جو موضوع ہے زیادہ وہ یہ ہے، تو آن لائن میں جو چھوٹا بچہ ہے وہ کوپ اپ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آئی ٹی ہے، دوسرا ماؤں کو ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے. ہمارے جو سسٹم ہے فیملیز کے، وہاں پہ ہم اتنے ویل ایکوپڈ نہیں ہیں کہ ہر بندے کا اپنا ایک لیپ ٹاپ ہو یا ہر بچے کا اپنا ایک فون ہو، اور وہ بھی اتنا بہترین فون ہو کہ وہ ہر طرح کا کام آن لائن کر سکے. تو اس وجہ سے سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوئے ہیں وہ چھوٹے بچے ہوئے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ کتنی اہم، کتنی امپورٹنٹ ان کی سٹیج ہے کہ بیسک کانسیپٹس ان کے اس سٹیج پر بننے ہیں. میں اس وقت ایک اسکول چلا رہی ہوں جس میں پرائمری سے لے کر اوپر تک سینئر سیکنڈری لیول تک اسکول ہے،
اور اس میں جو میں سب سے زیادہ دقت محسوس کر رہی ہوں کریکولم کو مینیج کرنے کی، جو پورے سال کا کریکولم ہے اس کو مینیج کرنے کی سب سے زیادہ دقت میں محسوس کر رہی ہوں پرائمری لیول کے اوپر۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ پورا دن ایسے علاقے ہیں جہاں بجلی چلی جاتی ہے، انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، نہ صرف بجلی کی وجہ سے انٹرنیٹ سروسز ہوتی ہی نہیں ہے، ٹیچر گھر بیٹھا ہے وہ وہاں سے کر رہا ہے، مینیج کر رہا ہے، جو مینیجرز ہیں ایڈمنسٹریشن ہے وہ اسکول میں بیٹھی ہے۔ اب اس کی وجہ سے اتنے زیادہ جو مینجمنٹ ایشوز ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں کہ آن لائن ایک متبادل فیسلٹی نہیں ثابت ہو سکی ہے اس سلسلے میں۔ ٹھیک ہے قرۃ العین صاحبہ، یہاں پر ہمیں کاشف مرزا صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، پاکستان پرائیویٹ سکولز فیڈریشن کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں۔ کاشف صاحب، سکولز تو دوبارہ کھل گئے ہیں، اب پرائیویٹ سکولز کا بھی بہت بڑا یہ مطالبہ تھا کیونکہ ظاہر نقصان بھی ہو رہا تھا، والدین کو یہاں پہ کیا ریلیف دیں گے آپ فیس کی مد میں، یا ویسے جو ان کے کنسرنز ہیں بہت زیادہ اس کو لے کر؟ دیکھیں اس حوالے سے تو پورے پاکستان کے اندر ہم واحد ایک ایسا شعبہ ہے اور اسکول ایجوکیشن کالج یونیورسٹی سمیت پورے پاکستان میں کوئی دوسرا ایسا شعبہ نہیں ہے جس نے ریلیف دی ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے پہلے بھی ریلیف دیا ہے، اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ پچھلے کوئی 10-12 منتھ سے مسلسل ڈسکنٹینیوٹی آف ایجوکیشن ہونے کی وجہ سے اسکولز کی تو حالت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس موقع کے اوپر اور پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن نے پہلے بھی ہم نے 10 کروڑ سے زیادہ کا ایک ریلیف فنڈ جو تھا ہم نے اپنے بچوں کے لیے ان تمام تعلیمی اداروں میں دیا جو ڈیزرونگ کیسز تھے، اور ڈیزرونگ کیسز کو انشاءاللہ اب بھی ہم جو ہے وہ فردر ریلیف دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے مکمل طور پہ اپنے اسکولز کو یہ ہدایات بھی دی ہیں کہ جہاں پہ کوئی ایسے کیسز ہیں، آبویسلی ہمیں اندازہ بھی ہے کہ پیرنٹس بھی اس بہت مشکل میں ہیں، اور اس موقع کے اوپر پیرنٹس کو اسکول کا اور اسکول کو پیرنٹ کا ساتھ دینا، اور اس میں ہم بالکل بہت اوپن مائنڈ کے ساتھ ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے تمام ڈیزرونگ کیسز میں انشاءاللہ ہم بھرپور طور پہ ان کو جو ہے سپورٹ بھی کریں گے۔ اور دوسرا میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی گزارش کر دوں کہ ہم نے 15 اگست سے جب تعلیمی ادارے کھولے تھے تو وہ بچے جو ڈیزرونگ تھے ان کو اسکولز کے اندر فری آف کاسٹ جو ہے ماسک پرووائڈ کیے گئے، کسی نے ان میں کوئی چارج نہیں کیا۔ تو انشاءاللہ یہ ہم جو ہے اپنا گڈ جسٹر آگے بھی برقرار رکھیں گے۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ بچوں کے اندر، پیرنٹ کے اندر، سکولز کے اندر، ہمارے ٹیچرز کے اندر اعتماد آنا چاہیے۔ 10,000 سے زیادہ ہمارے سکول اس پینڈیمک کے درمیان بند ہو چکے ہیں، اور آپ کو یہ جان کے بہت افسوس ہوگا ہمارے 15 لاکھ ٹیچر تھے جس میں سے محض 8 لاکھ ٹیچر واپس آئے ہیں اور 7 لاکھ ٹیچر واپس نہیں آئے۔ اور سب سے الارمنگ سچویشن یہ ہے کہ ہمارا 2 کروڑ 61 لاکھ بچہ تھا، جن میں سے 1 کروڑ 30 لاکھ بچہ جب سے یہ سکولز دوبارہ کھلے واپس نہیں آئے۔ تو اس کے اوپر جو ہے ہمیں زیادہ تشویش ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ سول سوسائٹی بھی مکمل ہم اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ ٹھیک ہے، سول سوسائٹی بھی تعاون کرے۔ صاحب سے اور سعید غنی صاحب سے دونوں سے میرا سوال ہے کہ جس طرح پہلے ہوا تھا کہ ایک گیپ آ گیا تھا، کافی زیادہ چھٹیاں تھیں، اور آپ نے پچھلے امتحان جو ان کے پچھلے سال کے رزلٹ سے ان کی بیسس پہ آپ نے پروموٹ کر دیے تھے، میٹرک کے بچے یا دیگر جو 12ویں جماعت کے تھے، اب کی مرتبہ وہ تو نہیں ہو سکتا، ظاہر امتحانات میں بھی وقت ہے، لیکن ظاہر ہے کہیں نہ کہیں ایڈجسٹمنٹ، کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ریلیف تو بچوں کو دینا ہوگا آپ نے، کیونکہ بچے پڑھ نہیں سکے، آن لائن کا بھی بہت ہمارے پاس لیمیٹیشنز ہیں، سارے بچے نہیں تعلیم حاصل کر سکے، بڑا گیپ رہا ہے، تو کم ان کا ظاہر جو اکیڈمک ایئر ہے وہ بڑا شارٹ ہو جائے گا، چند ایک ماہ پر محیط ہوگا، تو ریلیکسیشنز کس طرح کی دی جا سکتی ہیں؟ سعید غنی صاحب پہلے آپ اس پہ ذرا بیان کر دیں۔ سمر، آپ کا سوال بہت امپورٹنٹ ہے اور اس پر بھی پوری بحث پینلسٹ کے ساتھ کریں گے، لیکن اس بریک کے واپس آئیں گے تو پھر اسی سوال کو لے کر پینلسٹ سے آگے بڑھیں گے گفتگو۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے کورونا وائرس کی اس موجودہ صورتحال کے پیش نظر تعلیمی اداروں کو مرحلہ وار کھولا گیا ہے۔ اسی گفتگو پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پروگرام میں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب۔ شفقت صاحب بہت بہت شکریہ سر میں وقت دینے کے لیے۔ اس سے پہلے کہ ہم شفقت محمود صاحب سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں، ایک سوال تھا جو ہم نے پول کے لیے عوام کے سامنے رکھا تھا، ہم چاہیں گے کہ اس سوال پر عوام کا رد عمل کیا تھا وہ بھی اپنے ناظرین کو ایک دفعہ دکھا دیں۔ سوال ہم نے یہ عوام سے کیا تھا کہ کورونا وائرس کی موجودہ صورتحال میں کیا حکومت کا تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ درست ہے یا نہیں؟ 33% افراد یہ رکھتے تھے کہ جی ہاں تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ درست ہے، جبکہ 77% لوگوں کی یہ رائے ہے کہ نہیں، ابھی تعلیمی ادارے نہیں کھولنے چاہیے تھے۔ ایک یہ سوال ہم نے کیا تھا۔ دوسرا سوال ہمارا یہ تھا کہ کیا تعلیمی اداروں میں کورونا SOPs پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے یا نہیں؟
21% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہاں تعلیمی اداروں میں SOPs پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے، جبکہ 79% لوگوں کا، ایک میجورٹی کا یہ رائے ہے کہ تعلیمی اداروں میں کورونا وائرس کے جو SOPs ہیں بچنے کے ان پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ اب گفتگو آگے بڑھائیں گے، شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شفقت صاحب، اب سردیاں ابھی بھی اپنے عروج پر ہیں، گو کہ یہاں پر اچھی بات یہ ہے کہ وائرس کا پھیلاؤ کم ہو رہا ہے، انفیکشن ریٹ بھی کم ہے، اور امید یہی ہے، دعا یہ ہے کہ دوبارہ وہ بری صورتحال نہ ہو۔ بٹ سر، ابھی جو سکولز کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، کیا بچوں کا تعلیمی نقصان بچانے کے لیے گورنمنٹ نے یہ کیلکولیٹڈ رسک لیا ہے سر؟ دیکھیں، کیلکولیٹڈ رسک کی بات نہیں ہے، اس میں ایک طرف بیماری کا جو خطرہ ہے وہ موجود ہے، دوسری طرف بچوں کی تعلیم جو ہے وہ اس کا بہت حرج ہو رہا ہے۔ جیسے انفیکشن ریٹ نیچے آئے اور نیچے کی طرف گامزن ہے تو، اور ابھی ویکسین بھی آنے والی ہے، تو اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کھول دیے جائیں۔ یہ جو سرویز ہیں جو آپ سروے بتا رہے ہیں، اس طرح یہ سائنٹیفک کوشچن اینڈ آنسر نہیں ہے، یہ تو آپ نے ٹی وی میں پوچھا، لوگوں نے جواب دے دیا۔ بہت سارے جو بچے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اسکول کھلے، لیکن بات یہ ہے کہ اسکول کھولنے ضروری ہیں، اور جو نقصان ہوا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم نے 2 اقدامات کیے ہیں۔ ایک تو امتحانات کو آگے کر دیا ہے، جو مارچ اپریل میں ہونے تھے ان کو مئی جون میں کر دیا ہے، اور دوسرا باقی بچوں کے لیے ہم نے جو تعلیمی سال کا آغاز ہے اس کو اگست تک لے گئے ہیں تاکہ بچوں کو کورس کور کرنے کا موقع ملے۔ تو تعلیم جاری رہنی چاہیے، اور جب ہم نے سمجھا کہ حالات خراب ہیں تو ہم نے بند بھی کیے، تو اس لیے یہ ہماری اور ہیلتھ والوں کی، ہیلتھ منسٹری کی جو ججمنٹ ہے اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں۔ اچھا شفقت صاحب، یہ جو آپ نے امتحانات کا ذکر کیا ہے کہ انہیں آگے لے گئے ہیں مئی جون میں، اب وہ سیزن ڈیفینیٹلی گرمیوں کا سیزن ہے، اب اس میں اوپن ایئر تو امتحانات کرانا ڈیفینیٹلی شاید کوئی مشکل ہو، چیلنج ہو، اس حوالے سے پالیسی کیا ہوگی کہ ہمارے پاس انف امتحانی مراکز ہیں بچوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے، اور امتحانی عملہ بھی کیا ہمارے پاس اتنا مینج ہو جائے گا؟ دیکھیں، ہر سال امتحان ہوتے ہیں اور ہر سال مینج ہوتا ہے، تو یہ کوئی پہلی دفعہ امتحانات نہیں ہو رہے۔ اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ سوشل ڈسٹنسنگ اور یہ وہ، اس میں بورڈز کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ذرا امتحانات کی تعداد مطلب کہ ان کو لمبا کر دیں، تاکہ جس میں ڈفرینٹ سیکشنز بنا دیں، یا جس طرح بھی میں بورڈز کے معاملات میں دخل نہیں دینا چاہتا، لیکن بورڈز کانفیڈنٹ ہیں کہ مئی جون میں وہ آسانی سے امتحانات کروا سکتے ہیں۔ اچھا شفقت صاحب، 2 چیزیں، ایک تو ظاہر ہے بڑا کم ہو گیا جو تعلیمی سال ہے بچوں کا چھٹیوں کی وجہ سے۔ پچھلی مرتبہ تو آپ نے ریلیکسیشن دی تھی کہ پچھلے جو امتحانات تھے 9ویں والوں کا جو نتائج تھے وہ 10ویں میں جا کے ان کو نتائج کی بنیاد پہ آپ نے پروموٹ کر دیا، جو 11ویں والے تھے ان کا رزلٹ اگر جو پاس تھے وہ 12ویں میں بھی پاس ہو گئے۔ لیکن اب مجھے بتا دیں کہ اس دفعہ کوئی ریلیکسیشن اس طرح کی ہوگی؟ ظاہر ہے بالکل آپ پاس تو نہیں کر سکتے، لیکن کسی طرح کا ریلیف آپ کو تھوڑا بہت شاید دینا پڑے۔ اور دوسرا یہ بتا دیں گرمیوں کی چھٹیوں کے حوالے سے کیا ہوگا، وہ دی جائیں گی یا نہیں دی جائیں گی؟ کورس پورا کرنا ہے بچوں نے ظاہر ہے۔ اور تیسرا تعلیم کے حوالے سے آپ نے کہا کہ اگست تک چلے گا، تو یہ پرماننٹ اب آگے اگست میں ہی چلے گا یا اگلے سال سے پھر دوبارہ ری ایڈجسٹ ہو جائے گا؟ بہت سارے سوال آپ نے کر دیے، مجھے سمجھ نہیں آئی کہاں سے شروع کروں۔ آپ پہلے سے سٹارٹ کر دیں۔ ریلیکسیشن والے کسی قسم کا ہوگا؟ ریلیکسیشن کسی قسم کا ہوگا؟ پچھلی دفعہ ہم نے پاس کیا تھا 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کو بغیر امتحان کے اور پرانے گریڈز کے مطابق۔ اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایسے نہیں ہوگا، اب امتحان کے بغیر کوئی پاس نہیں ہوگا۔ امتحان تو ہوگا، اور امتحان کے لیے ہم نے وقت زیادہ دے دیا تاکہ تھوڑا آگے کر دیا تاکہ مئی جون میں تیاری کا بھی موقع مل سکے اور جو کورس کور کرنا ہے وہ بھی ہو سکے۔ تو یہ تو پکی بات ہے، اس کے بارے میں کوئی لچک نہیں ہے کہ امتحان کے بغیر کوئی پروموٹ نہیں ہوگا۔ جہاں تک تعلیمی سال کا تعلق ہے اور گرمیوں کی چھٹیوں کا تعلق ہے، گرمیوں کی چھٹیاں ضرور تھوڑی کم کریں گے تاکہ بچوں کو اپنا کورس کور کرنے کا موقع ملے۔ اور اس سال تعلیمی سال ہم نے اگست میں لے گئے ہیں۔ میری ذاتی خواہش تو یہی ہے کہ یہ تعلیمی سال اگست میں شروع ہو، جو دنیا ساری دنیا میں ایسے ہوتا ہے، اور باقی پرائیویٹ سکولز بھی اگست میں شروع ہوتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ سرکاری سکولوں کو بھی اگست میں شروع ہونا چاہیے۔ تو اس کی طرف ہم ایک اتفاق رائے پیدا کریں گے۔
صوبوں کے ساتھ اور باقی اکائیوں کے ساتھ، تو اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں گے۔ بہتر چیز ہے۔ اور دوسرا شفقت محمود صاحب، یہ جو ایس او پیز کے حوالے سے اب کس طرح میک شور کیا جائے گا؟ کیا چیک اینڈ بیلنس ہوگا؟ کچھ سزائیں بھی دی جائیں گی، انفورسمنٹ بھی ہوگی، جو نہیں کر رہا فالو اس کے خلاف کوئی کسی قسم کا ایکشن ہو، پرائیویٹ سکولز کا یا سرکاری کا؟ چیک اینڈ بیلنس کیا ہوگا، کیا وہاں پہ ہوگا؟ دیکھیے، ہم نے پہلے بھی جن سرکاری اسکولوں نے یا کسی بھی اسکول نے اگر ایس او پیز فالو نہیں کیے تو ان کو ہم نے بند کیا تھا۔ اسلام آباد میں تو ہم وفاقی حکومت کے سایہ تھے ان کو ڈائریکٹلی بند کیا تھا، باقی صوبوں نے، صوبائی حکومتوں نے بھی اسی قسم کے ایکشن جو ہیں وہ لیے تھے۔ تو ایس او پیز میرا خیال ہے کہ سب کا انٹرسٹ اس میں ہے، اسکول کا انٹرسٹ اس میں ہے، والدین کا انٹرسٹ اس میں ہے کہ ایس او پیز فالو کی جائیں، اور اس کے لیے ہم تو یہی کریں گے، اور جس اسکول میں فالو نہیں ہوتے اس اسکول کو بند کر دیا جائے گا۔ اچھا شفقت محمود صاحب، کچھ اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز کے جو ہیں خاص طور پر وہ کچھ عرصے سے احتجاج یہ کر رہے ہیں کہ جب ہمیں سیمسٹر آن لائن پڑھایا ہے تو پھر ہمارے ایگزامینیشنز جو ہیں وہ آن کیمپس نہ لیے جائیں، وہ بھی آن لائن لیے جائیں۔ اب ایچ ای سی نے اس حوالے سے جب گائیڈ لائنس جاری کی تھیں، جب یونیورسٹیز کو بند کیا تھا تو یونیورسٹیز کو پابند بھی کیا تھا کہ اپنے جو ایویلیویشن اسیسمنٹ سسٹم ہے اس کو آن لائن تقاضوں کے مطابق کریں، لیکن اب ایچ ای سی ان کو گائیڈ کر رہا ہے کہ آن کیمپس امتحانات لیں۔ اس حوالے سے سر کیا کیا جائے گا؟ بچوں کے کنسرن کو سنا جائے گا امتحان کے؟ دیکھیں، اس کے بارے میں مختلف آ رہا ہے۔ آج ہی ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا کہ آن لائن ایگزام جو ہے وہ فیئر تو ہو ہی نہیں سکتا، تو اس میں بہت زیادہ کسی نے، جو پرویز وڈبو کا آرٹیکل تھا کہ چیٹنگ جو ہے وہ بے شمار ہوگی۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو امتحانات پاکستان کے اندر ہمیشہ سے ہوتے آ رہے ہیں وہ ان پرسن امتحان ہوتے آئے ہیں، لیکن یہ فیصلہ وفاقی حکومت نے نہیں کر رہا، یہ فیصلہ جو ہے یہ یونیورسٹیز نے کر رہا ہے، اور ہر یونیورسٹی کو وہ اپنی مجاز ہیں وہ دیکھیں کہ کیا وہ ممکن ہے۔ مقصد یہ ہے کہ امتحان تو لینا ہے، اور امتحان ایسا ہو کہ جو بچوں کی ریئل نالج کو ٹیسٹ کرے، اور وہ کیا ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آن لائن نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال یہ جو فیصلہ ہے یہ ہم نے نہیں کرنا، یہ یونیورسٹیز انڈیویجولی کریں گے۔ اچھا شفقت محمود صاحب، اس سارے لاک ڈاؤن کے دوران ایک چیز جو ہمارے سامنے آئی ہے بلا شبہ بغیر کسی ڈائسن کے، وہ تو آن لائن ایجوکیشن کی اہمیت بھی، اور اداروں کے اندر بھی جو ٹیکنالوجی کی سطح پر تعلیم کی فراہمی ہے اس کی اہمیت ہے۔ اب مستقبل میں اس حوالے سے گورنمنٹ کی سطح پر کیا کوئی پالیسیز اختیار کی جائیں گی کہ ٹیچرز کی ریگولر ایسی ٹریننگ جس میں انہیں آن لائن سسٹم کے ساتھ ہم آہنگ کیا جائے، یا پھر ان کی انڈکشن کے وقت اس قسم کے کوئی کورسز کرائے جائیں، تاکہ اگر خدا نخواستہ کسی بھی قسم کی ایسی صورتحال کا سامنا آئندہ کرنا پڑے تو ایسا گیپ نہ آئے، تعلیمی گیپ نہ آئے بچوں کا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم نے تو آلریڈی ڈسٹنس لرننگ کا ایک پورا شعبہ اپنی منسٹری میں کھول دیا ہے، اور ہم نے آتے ہی جیسے ہی مارچ میں کرونا آیا تھا اور اسکول بند ہوئے تھے تو ہم نے ٹیلی اسکول شروع کر دیا، اس کے بعد اب ہم نے ریڈیو اسکول شروع کیا ہے، اور ایک ایس ایم ایس کا سسٹم بھی اس میں کر دیا ہے۔ پھر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نئے تدریس اور نئے درس جو ہیں وہ بھی تیار کیے جائیں۔ تو مختلف طریقوں سے جو بھی ٹیکنالوجی کا استعمال ہے وہ ہم کر رہے ہیں، اور آئندہ بھی کریں گے، کیونکہ بیماری ٹھیک بھی ہو جائے تو اب یہ نظر آیا ہے کہ ٹیکنالوجی کی بہت ساری افادیت ہے، اور اس کو ہم نے ہر طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ اچھا سر، آخر میں آن لائٹر نوٹ، جب آپ نے سکولز بند کرنے کا اعلان کیا تھا تو آپ کو تو بچوں نے اپنا وزیر اعظم بنا لیا تھا، لیکن جب دوبارہ آپ نے سکولز کھولنے کا اعلان کیا تو آپ کی امپیچمنٹ ہو گئی، تو کیا آپ کوئی اور خوشخبری آپ سنائیں گے تاکہ دوبارہ سے بچے آپ کو وزارت عظمیٰ کے منصب پہ فائز کر دیں؟ نہیں، بچے جو ہے وہ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، وہ اور سینس آف ہیومر بھی بہت زیادہ ہے، تو میرا خیال ہے کہ زیادہ تر بچے تو ایک شغل لگا رہے تھے، باقی کوئی بیچ میں کچھ ناخوش بھی تھے جن کو اسکول کھلنے پہ بڑا افسوس تھا، کچھ جب پہلے بند کیے تو بڑے خوش بھی تھے، لیکن یہ ایک سینس آف ہیومر ہے ہمارے بچوں کی۔
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शफकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस सारी सूरत पर हुकूमती पॉलिसी को हमारे सामने वाज़े कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ पर हायर एजुकेशन का सवाल भी सामने आया है और शफकत महमूद साहब ने कहा कि ये प्रोगेटिव है यूनिवर्सिटीज़ का और हायर एजुकेशन कमीशन का। इस हवाले से हायर एजुकेशन कमीशन का मौक़िफ़ जानने के लिए चेयरमैन HEC डॉक्टर तारिक बनोरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। सर, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रहे हैं कि जब सेमेस्टर ऑनलाइन दिया तो फिर एग्जाम्स भी ऑनलाइन हो, ऑन कैंपस एग्जाम्स क्यों ले रहे हैं, सिलेबस शायद कवर नहीं हुआ, क्लासेस रेगुलरली नहीं हुई। अब इस हवाले से HEC क्या फाइनल डिसीजन लेगी और यूनिवर्सिटीज़ को डायरेक्ट करेगी? नहीं, इसमें तो ये तो यूनिवर्सिटीज़ को हमने राइट दिया है, इसमें हमारा कोई वो दखल नहीं है। देखें, हमारा इसमें पर्सपेक्टिव ये है कि यूनिवर्सिटीज़ ने ये इंश्योर करना है कि स्टूडेंट्स को तालीम मिले और ये कि स्टूडेंट्स ने तालीम हासिल की उसको उन्होंने एग्ज़ाम्स के थ्रू असेस करना है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि और हमने उनको ये इजाज़त दी है कि जिस तरह से भी आप असेस करें उसमें आप ऑनलाइन एग्ज़ाम्स अगर आप के पास कैपेसिटी है, फेस टू फेस एग्ज़ाम अगर वो उनके हेल्थ वगैरह से इंटरफेयर नहीं करता, या और भी तरीके ओरल एग्जाम्स हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो पूरी की पूरी उनके पास ऑप्शन है। उन्होंने सेटिस्फाई अपने आप को ये करना है कि स्टूडेंट्स ने ये तालीम वाकई में हासिल की है। असल में मकसद ये है कि अगर ये जनरली ये बात आम हो जाए कि स्टूडेंट्स ने इस साल तालीम हासिल नहीं की तो इस साल वाले स्टूडेंट्स फिर आगे सफ़र करेंगे। ठीक है, तारिक बनोरी साहब हमारे साथ ही रहिएगा, इसी गुफ्तगू को आपसे आगे भी रहे। यहाँ पर हमें जाना है एक ब्रेक पर, ब्रेक के बाद वापस आके इसी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू हो रही है ऑनलाइन एजुकेशन की, ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम की। समर, इससे पहले कि कुरातुलैन से ऑनलाइन एजुकेशन पर भी मजीद बात की जाए, डॉक्टर तारिक बनोरी भी हमारे साथ हैं। आप ये बताइएगा कि स्टूडेंट्स का ये जो मुतालबा है कि ऑन कैंपस इम्तिहानात क्यों लिए जा रहे हैं, आप क्या उन्हें जस्टिफाइड समझते हैं? क्योंकि जब ऑनलाइन सेमेस्टर हुआ है तब नहीं पता था कि तालीमी इदारे कब खुलेंगे, तो शायद पूरे का पूरा जो एकेडमिक उनकी क्लासेस का सेटअप था वो ऑनलाइन हिसाब से ही था। तो इसमें आप स्टूडेंट्स को कितना वेटेज दे रहे हैं और यूनिवर्सिटीज़ को कितना वेटेज दे रहे हैं कि वो ऑन कैंपस इम्तिहान ले रही हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो ऑनलाइन क्लासेस थी, जो बात कर रहे थे तारिक बनोरी साहब के, क्या वो बच्चों ने अटेंड की भी हैं या नहीं, हर किसी ने। तो ज़ाहिर है कनेक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे मेजॉरिटी में ऐसे इलाके हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनकी एक्सेस नहीं है इंटरनेट तक। बिल्कुल। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे, पहले डिस्कस कर रहे थे कि 35% इलाकों में 3G 4G है ही नहीं बिल्कुल, और 36% आबादी ऐसी है जिसके पास मुयस्सर है इंटरनेट की फैसिलिटी। तो मेजॉरिटी तो आपकी महरूम रही ना इस फैसिलिटी से, वो तो ऑनलाइन क्लासेस ले ही नहीं सकी। तो इस सिलसिले में ज़ाहिर है यूनिवर्सिटीज़ को थोड़ा बहुत देखना होगा कि कहाँ कहाँ हम कंपनसेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। अब ज़ाहिर है ये चीज़ तो सारी डिपेंड करती है हालात के ऊपर। जब पहले हालात ख़राब थे तो उनके सेमेस्टर के दौरान उनको ऑनलाइन एजुकेशन लेनी पड़ी। अब जब हालात कोरोना की सूरत हाल बेहतर हो रही है, यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं, तो फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम की कोई तुक नहीं बनती। और ज़ाहिर है जो ये आप पोल भी दिखा रहे थे कि 77% बच्चे जो हैं, यानी लोग जो हैं वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं कि तालीमी इदारे खोले जाएँ। तो इन 77% में मैं ये कहता हूँ कि 100% ये स्कूलों में या कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में जाने वाले स्टूडेंट्स या बच्चे ही थे जिन्होंने ये पोल में हिस्सा लिया है। किसी 1% भी किसी पेरेंट्स की तरफ से ये जवाब नहीं आया होगा कि ना खोले जाएँ। बहरहाल अब यूनिवर्सिटीज़ को प्रोग्राम इस तरह से अपना तरतीब देना होगा, अपने इम्तहानात इस तरह से करना होंगे कि थोड़ा सा बच्चों को रिलैक्सेशन ज़रूर देनी होगी। उस तरह का सख्त स्ट्रिक्ट इम्तिहान शायद नहीं उन्हें तरतीब देना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो महरूम रह जाएं और ज़्यादा फेल ज़्यादा हों बच्चे। इस तरह से मेरे ख्याल से उनको ज़रा अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बेहतर बनानी होगी आगे चल के हालात के मुताबिक। कुरातुलैन साहब, हमने जो ऑनलाइन पढ़ाया है पूरा सेमेस्टर तकरीबन बच्चों को, अब स्टूडेंट्स का ये कहना है कि जी शायद क्लासेस रेगुलर हुई नहीं है या प्रॉब्लम्स आए हैं, तो आप बीइंग एन ऑनलाइन एक्सपर्ट कैसे देख रहे हैं कि क्या हम कामयाबी से पाकिस्तान के अंदर खासतौर पर यूनिवर्सिटी सेटअप में ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर चल सके हैं आगे, या उसमें कोई बहुत ज़्यादा लूप होल्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं? देखिए जी, बात यह है कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हम लोग यकीनन तैयार नहीं थे। हमारे पास जो सिस्टम्स हैं और हमारा जो इदारे हैं, हमारे टीचर्स हैं, वो ट्रेंड नहीं थे कि वो उसको इतने इफ़ेक्टिवली चला सकें। ना ही अवाम, पब्लिक, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स
وہ اس چیز کے لیے تیار تھے کہ ان کے پاس وہ ساری سہولتیں میسر ہوں. جیسے کہ ابھی بتایا انہوں نے کہ بہت سارے علاقوں میں انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے, بجلی کی فیسلٹی نہیں ہے, اور لوگ جو یہاں نہیں رہ رہے تھے وغیرہ وغیرہ, تو ان کو بہت سارے ایشوز ہوئے. لیکن جہاں تک امتحانات کا تعلق ہے, میں ذاتی طور پر سمجھتی ہوں کہ آن لائن امتحان کی کریڈیبلٹی بہت خراب ہے, بہت کم ہے. اور امتحان جو ہے وہ ہمارے نہ تو سافٹ ویئر اس لیول کے ہیں, دنیا بھر میں آن لائن امتحان ہوتے ہیں, لیکن وہ سافٹ ویئر اتنا بہترین ہوتا ہے کہ اس میں کوئی چیٹنگ کرنے کا, نقل کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی. ہمارے ہاں ایسا سسٹم نہیں ہے. ہمارے ہاں کتاب کھول کے جواب دینے کے لیے بہت آسانی ہے, جس طرح کے امتحانات ہم لیں گے. تو اس میں سمجھتی ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو کے لیے کچھ سہولت ضرور پرووائڈ کرنی چاہیے, سلیبس کے لحاظ سے, کریکولم کے لحاظ سے, لیکن اسٹوڈنٹس کو یہ کوآپریٹ کرنا چاہیے کہ ابھی جب کھل رہے ہیں تو پھر اس سے پورا فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹس کو کیا اس میں ریلیف کیا جائے گا؟ کہ یہ جو ٹیلی اسکول کا جو ایک انیشیٹو تھا گورنمنٹ کا, میں نے زیادہ لوگوں کو نہیں دیکھتے ہوئے دیکھا کہ وہ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, ایجوکیشن لے رہے ہیں, جو ون وے ایجوکیشن ہوتی ہے. جی ہاں, یہ کتنی افیکٹو ہے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی افیکٹو رہی ہے. وہ بھی ایمرجنسی میں گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو تو ضرور لیا, وی اپریشیٹ دیٹ, لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں obviously ون وے سسٹم تھا اور فیڈ بیک کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. لیکن جو HEC والا معاملہ ہے, میں چاہوں گا ڈاکٹر طارق بن نور صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے ذرا ان سے اس حوالے سے بھی گائیڈنس لے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ٹھیک ہے پروگریٹو تو یونیورسٹیز کا ہے, لیکن جو ان کو گورننگ باڈی ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے, اور جو HEC نے آن لائن ایجوکیشن کی گائیڈ لائنس جاری کی تھی اس میں پراپر ٹائم ٹو ٹائم ایویلویشن کی بھی ایک کلاس تھی کہ جو چیک لسٹ دی ہوئی ہے یونیورسٹیز کو کورس کے حوالے سے, اسیسمنٹ کے حوالے سے, اس کی ایویلویشن بھی HEC نے کرنی ہے. تو اسٹوڈنٹس کی شکایات ہے کہ پراپر کلاسز نہیں ہوئی, سلیبس صحیح کور نہیں کیا گیا, تو HEC نے کیا ایویلویشن کی تھی یونیورسٹیز کی اور یونیورسٹیز کو ڈائریکٹ کیا تھا اس حوالے سے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر اسٹوڈنٹس کو صحیح نہیں پڑھایا گیا تو پھر سیمسٹر کو ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس گریجویٹ ہوں تو لوگ کہیں کہ ان کو کچھ نہیں آتا. آلریڈی لوگ ہمیں کمپلینٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں گریجویٹ ہو کے آ جاتے ہیں, ان کو جو چیزیں آنی چاہیے وہ نہیں آتی. اور اگر ہمارے جو خاص طور پہ جو کرٹیکل ایریاز ہیں یا اسینشل ایریاز ہیں, اس میں تو کسی کو ڈگری دی ہی نہیں جا سکتی جب تک کہ انہوں نے سبق حاصل نہ کیا. ہم تو سب چیزوں کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں. تو ہم نے یونیورسٹیز کو یہ کہا ہے کہ آپ حد الامکان کوشش کریں کہ لوگوں تک تعلیم پہنچائیں. آگے اگر وہ آن لائن نہیں پہنچا سکتے تو پھر دوسرے طریقوں سے ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ آپ ڈاک پہ ان کو بھیجیں. دوسرا, ہم نے یونیورسٹیز کو یہ کہا کہ دیکھیں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایکٹیولی لرننگ کر سکتے ہیں. جو بہترین اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, آپ لوگوں کو اس چیز کی طرف بھی انکریج کریں کہ وہ ایکٹیو لرننگ کریں. صرف یہ نہیں ہے کہ اسپون فیڈنگ ہو یونیورسٹی کی طرف سے. ایگزامس جو ہیں وہ اسینشیل ہیں, کیونکہ ایگزامس میں اگر ہم آج یہ کہہ دیں کہ اس سال کے بچے جو ہیں وہ نمبر 2 ٹائپ کی انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے, تو ان کو نوکریاں ملنے میں مشکل درپیش ہوگی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایکچولی یونیورسٹیز اپنی ذمہ داری کو پورا کریں اور ان تک تعلیم پہنچائیں. اگر ان کو زیادہ ٹائم چاہیے تو ہم زیادہ ٹائم بھی ایکسٹینڈ کرنے کو تیار ہیں, اور ان کی ٹیسٹنگ جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے. کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جنہوں نے کہ ریگولرلی ایسیس کیا ہے اور وہ اس پوائنٹ پہ ہیں کہ وہ آن لائن ایسیس کر سکتی ہیں. لیکن سب لوگوں کا یہ خیال ہے اور انڈسٹری کا بھی یہ خیال ہے کہ اگر آپ نے آن لائن ایگزام لیا تو ہمیں کانفیڈنس نہیں ہوگا کہ ان بچوں کو وہ آتا ہے. تو اگر ان کے ساتھ لکھ دیا گیا کہ اس دفعہ یہ آن لائن ہوا یا فلاں یونیورسٹی میں آن ایگزام ہوا, تو ان کی ڈگری کی ویلیو جو ہے کم ہو کے آدھی سے بھی کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یعنی یہاں پر یونیورسٹیز پر اب یہ برڈن ہے کہ وہ کوالٹی آف ایجوکیشن پر بھی کمپرومائز نہ کریں اور ایسا راستہ نکالیں کہ اسٹوڈنٹس کو بھی ڈیو ریلیف مل سکے اس سچویشن میں, اور جو ڈگری کی ویلیڈیٹی ہے اور کریڈیبلٹی ہے وہ بھی متاثر نہ ہو. ڈاکٹر طارق بن نور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, بہت شکریہ. قرۃ العین صاحبہ اور سمر عباس صاحب ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں اور اس سارے ایشو پر اپنی ماہرانہ رائے سے ہمیں آگاہ کریں. ناظرین, یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور گفتگو کو پھر آگے بڑھائیں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू हो रही है ऑनलाइन एजुकेशन की, ऑनलाइन एग्ज़ाम सिस्टम की। समर, इससे पहले कि कुर्रतुल-ऐन से ऑनलाइन एजुकेशन पर भी मज़ीद बात की जाए, डॉक्टर तारिक बनूरी भी हमारे साथ हैं। आप ये बताइएगा कि स्टूडेंट्स का ये जो मुतालबा है कि ऑन कैंपस इम्तिहानात क्यों लिए जा रहे हैं, आप क्या उन्हें जस्टिफाइड समझते हैं? क्योंकि जब ऑनलाइन सेमेस्टर हुआ है तब नहीं पता था कि तालीमी इदारे कब खुलेंगे, तो शायद पूरे का पूरा जो एकेडमिक उनकी क्लासेस का सेटअप था वो ऑनलाइन हिसाब से ही था। तो इसमें आप स्टूडेंट्स को कितना वेटेज दे रहे हैं और यूनिवर्सिटीज़ को कितना वेटेज दे रहे हैं कि वो ऑन कैंपस इम्तिहान ले रही हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो ऑनलाइन क्लासेस थी, जो बात कर रहे थे तारिक बनूरी साहब के, क्या वो बच्चों ने अटेंड की भी हैं या नहीं, हर किसी ने। तो जाहिर है कनेक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे, मेजॉरिटी में ऐसे इलाके हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनकी एक्सेस नहीं है इंटरनेट तक। बिल्कुल। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे, पहले डिस्कस कर रहे थे कि 35% इलाकों में 3G 4G है ही नहीं बिल्कुल, और 36% आबादी ऐसी है जिसके पास मुयसर है इंटरनेट की फैसिलिटी। तो मेजॉरिटी तो आपकी महरूम रही ना इस फैसिलिटी से, वो तो ऑनलाइन क्लासेस ले ही नहीं सकी। तो इस सिलसिले में ज़ाहिर है यूनिवर्सिटीज़ को थोड़ा बहुत देखना होगा कि कहाँ कहाँ हम कंपनसेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। अब ज़ाहिर है ये चीज़ तो सारी डिपेंड करती है हालात के ऊपर। जब पहले हालात ख़राब थे तो उनके सेमेस्टर के दौरान उनको ऑनलाइन एजुकेशन लेनी पड़ी। अब जब हालात कोरोना की सूरत हाल बेहतर हो रही है, यूनिवर्सिटीज़ खुल रही है, तो फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम की कोई तुक नहीं बनती। और ज़ाहिर है जो ये आप पोल भी दिखा रहे थे कि 77% बच्चे जो हैं, यानी लोग जो हैं वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं कि तालीमी इदारे खोले जाएँ। तो इन 77% में मैं ये कहता हूँ कि 100% ये स्कूलों में या कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में जाने वाले स्टूडेंट्स या बच्चे ही थे जिन्होंने ये पोल में हिस्सा लिया है। किसी 1% भी किसी पेरेंट्स की तरफ से ये जवाब नहीं आया होगा कि ना खोले जाएँ। बहरहाल अब यूनिवर्सिटीज़ को प्रोग्राम इस तरह से अपना तरतीब देना होगा, अपने इम्तहानात इस तरह से करना होंगे कि थोड़ा सा बच्चों को रिलैक्सेशन ज़रूर देनी होगी। उस तरह का सख्त स्ट्रिक्ट इम्तिहान शायद नहीं उन्हें तरतीब देना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो महरूम रह जाएं और ज़्यादा फेल ज़्यादा हों बच्चे। इस तरह से मेरे ख्याल से उनको ज़रा अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बेहतर बनानी होगी आगे चल के हालात के मुताबिक। कुर्रतुल-ऐन साहब, हमने जो ऑनलाइन पढ़ाया है पूरा सेमेस्टर तकरीबन बच्चों को, अब स्टूडेंट्स का ये कहना है कि जी शायद क्लासेस रेगुलर हुई नहीं है या प्रॉब्लम्स आए हैं। तो आप बीइंग एन ऑनलाइन एक्सपर्ट कैसे देख रहे हैं कि क्या हम कामयाबी से पाकिस्तान के अंदर ख़ासतौर पर यूनिवर्सिटी सेटअप में ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर चल सके हैं आगे, या उसमें कोई बहुत ज़्यादा लूप होल्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं? देखिए जी, बात ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हम लोग यकीनन तैयार नहीं थे। हमारे पास जो सिस्टम्स हैं और हमारा जो इदारे हैं, हमारे टीचर्स हैं, वो ट्रेंड नहीं थे कि वो उसको इतने इफ़ेक्टिवली चला सकें। ना ही अवाम, पब्लिक, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स वो इस चीज़ के लिए तैयार थे कि उनके पास वो सारी सहूलतें मुयस्सर हों। जैसे कि अभी बताया इन्होंने कि बहुत सारे इलाकों में इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, बिजली की फैसिलिटी नहीं है, और लोग जो यहाँ नहीं रह रहे थे वगैरह वगैरह, तो उनको बहुत सारे इश्यूज़ हुए। लेकिन जहाँ तक इम्तहानात का ताल्लुक़ है, मैं ज़ाती तौर पर समझती हूँ कि ऑनलाइन इम्तहान की क्रेडिबिलिटी बहुत ख़राब है, बहुत कम है। और इम्तहान जो है वो हमारे ना तो सॉफ्टवेयर उस लेवल के हैं, दुनिया भर में ऑनलाइन इम्तहान होते हैं, लेकिन वो सॉफ्टवेयर इतना बेहतरीन होता है कि उसमें कोई चीटिंग करने का, नकल करने की गुंजाइश नहीं होती। हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ किताब खोल के जवाब देने के लिए बहुत आसानी है, जिस तरह के इम्तहानात हम लेंगे। तो उसमें मैं समझती हूँ कि स्टूडेंट्स को के लिए कुछ सहूलत ज़रूर प्रोवाइड करनी चाहिए, सिलेबस के लिहाज से, करिकुलम के लिहाज से। लेकिन स्टूडेंट्स को ये कोऑपरेट करना चाहिए कि अभी जब खुल रहे हैं तो फिर उससे पूरा फ़ायदा उठाएं। ठीक है, स्टूडेंट्स को क्या इसमें रिलीफ दिया भी है कि ये जो टेली स्कूल का जो एक इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का, मैंने ज़्यादा लोगों को नहीं देखते हुए देखा कि वो टीवी पे देख रहे हो एजुकेशन ले रहे हो, जो वन वे एजुकेशन होती है। जी हाँ, ये कितनी इफेक्टिव? मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी इफेक्टिव रही है। वो भी इमरजेंसी में गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव तो ज़रूर लिया, वी अप्रिशिएट दैट, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली वन वे सिस्टम था और फीडबैक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन जो एचईसी वाला मामला है, मैं चाहूंगा डॉक्टर तारिक बनूरी साहब हमारे साथ हैं, हम उनकी मौजूदगी का फायदा उठा के जरा उनसे इस हवाले से भी गाइडेंस लेने। डॉक्टर साहब, ठीक है, प्रोग्रेटिव तो यूनिवर्सिटीज का है, लेकिन जो उनको गवर्निंग बॉडी है वो हायर एजुकेशन कमीशन है, और जो एचईसी ने ऑनलाइन एजुकेशन की गाइडलाइंस जारी की थी उसमें प्रॉपर टाइम टू टाइम इवेल्युएशन की भी एक क्लॉज थी कि जो चेकलिस्ट दी हुई है यूनिवर्सिटीज को कोर्स के हवाले से, असेसमेंट के हवाले से, उसकी इवेल्युएशन भी एचईसी ने करनी है। तो स्टूडेंट्स की शिकायत है कि प्रॉपर क्लासेस नहीं हुई, सिलेबस सही कवर नहीं किया गया, तो एचईसी ने क्या इवेल्युएशन की थी यूनिवर्सिटीज की और यूनिवर्सिटीज को डायरेक्ट किया था इस हवाले से? देखें, बात यह है कि अगर स्टूडेंट्स को सही नहीं पढ़ाया गया तो फिर सेमेस्टर को एक्सटेंड करना पड़ेगा।
हम ये नहीं चाहते कि हमारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हों तो लोग कहें कि इनको कुछ नहीं आता। ऑलरेडी लोग हमें कंप्लेंट कर रहे हैं कि आपके स्टूडेंट्स जो हैं ग्रेजुएट होके आ जाते हैं, उनको जो चीज़ें आनी चाहिए वो नहीं आती। और अगर हमारे जो ख़ास तौर पे जो क्रिटिकल एरियाज़ हैं या एसेंशियल एरियाज़ हैं, उसमें तो किसी को डिग्री दी ही नहीं जा सकती जब तक कि उन्होंने सबक हासिल ना किया। हम तो सब चीज़ों को एक्सटेंड करते हैं। तो हमने यूनिवर्सिटीज़ को ये कहा है कि आप हद्दल इम्कान कोशिश करें कि लोगों तक तालीम पहुँचाएँ। ठीक है। आगे अगर वो ऑनलाइन नहीं पहुँचा सकते तो फिर दूसरे तरीक़ों से हमने उनसे ये भी कहा कि आप डाक पे उनको भेजें। दूसरा हमने यूनिवर्सिटीज़ को ये कहा कि देखें स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्टिवली लर्निंग कर सकते हैं, जो बेहतरीन स्टूडेंट्स होते हैं। आप लोगों को इस चीज़ की तरफ भी इंकरेज करें कि वो एक्टिव लर्निंग करें। सिर्फ ये नहीं है कि स्पून फीडिंग हो यूनिवर्सिटी की तरफ से। एग्ज़ाम्स जो हैं वो एसेंशियल हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स में अगर हम आज ये कह दें कि इस साल के बच्चे जो हैं वो नंबर 2 टाइप की उन्होंने तालीम हासिल की है तो इनको नौकरियां मिलने में मुश्किल दरपेश होगी। हम ये चाहते हैं कि एक्चुअली यूनिवर्सिटीज़ अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें और उन तक तालीम पहुंचाएं। अगर उनको ज़्यादा टाइम चाहिए तो हम ज़्यादा टाइम भी एक्सटेंड करने को तैयार हैं, और उनकी टेस्टिंग जो है वो सही होनी चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने के रेगुलरली एसेस किया है और वो इस पॉइंट पे हैं कि वो ऑनलाइन एसेस कर सकती हैं। लेकिन सब लोगों का ये ख्याल है और इंडस्ट्री का भी ये ख्याल है कि अगर आपने ऑनलाइन एग्जाम लिया तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि इन बच्चों को वो आता है। तो अगर उनके साथ लिख दिया गया कि इस दफ़ा ये ऑनलाइन हुआ या फलां यूनिवर्सिटी में ऑन एग्जाम हुआ, तो उनकी डिग्री की वैल्यू जो है कम होके आधी से भी कम हो जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ पर अब ये बर्डन है कि वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और ऐसा रास्ता निकालें कि स्टूडेंट्स को भी ड्यू रिलीफ मिल सके इस सिचुएशन में, और जो डिग्री की वैलिडिटी है और क्रेडिबिलिटी है वो भी मुतासिर ना हो। डॉक्टर तारिक मनोज साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। कुर्रतुल-ऐन साहिबा और समर अब्बास साहब हमारे साथ आप मौजूद है और सारे इशू पर अपनी माहिराना राय से हमें आगाह करें। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और गुफ्तगू को फिर आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आज की इस ट्रांसमिशन में बात हो रही है ऑनलाइन एजुकेशन पर। बहस आ चुकी है कि क्या उस हवाले से स्टूडेंट्स क्या समझते हैं, आवाम क्या समझते हैं, इस हवाले से भी एक पोल है, हम आपसे शेयर करेंगे। हमने सवाल नाज़रीन के सामने ये रखा था इस पोल में कि क्या ऑनलाइन निज़ाम तालीम बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। 39% लोगों की ये राय है कि ऑनलाइन निज़ाम तालीम बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है, जबकि 61% लोग ये समझते हैं कि ऑनलाइन सिस्टम ऑफ एजुकेशन बच्चों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। अब चूँकि ऑनलाइन तालीम के हवाले से हमारी बहस का एंगल अब इस तरफ आ चुका है और इस हवाले से लोगों को मुख्तलिफ रिजर्वेशंस थी, स्टूडेंट्स मुख्तलिफ एहतजाज कर रहे थे और इस हवाले से HEC के चेयरमैन की राय भी हमने आप तक पहुँचा दी। स्टूडेंट्स की क्या राय है, एहतजाज करने वाले तलबा, उनकी नुमाइंदगी करने के लिए बिलाल सईद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे। जबकि ऑनलाइन एजुकेशन के मजीद खद्दो-खाल पाकिस्तान में कैसे रहे, कहाँ पर लूप होल्स रहे, क्या होना चाहिए था, इस पर बात करने के लिए एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ है। मुशर्रफ ज़ैदी, अली मोइन नवाजिश और नुसरत हारिस साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी। सबसे पहले बिलाल, आप लोगों ने एहतजाज किया कि जी ऑनलाइन सेमेस्टर था, एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन होने चाहिए, तो क्या पढ़ाई नहीं की थी ऑनलाइन पूरे सेमेस्टर में, जो आप इम्तिहान भी ऑनलाइन देने और ऑन कैंपस इम्तिहान देते हुए ज़रा थोड़ा सा डर रहे हैं कि फेल हो जाएंगे? सर, इस चीज़ में सबसे पहले जो है वो मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि हमारे बेसिक पॉइंट्स क्या हैं और हमारी डिमांड्स क्या हैं। कि वी आर नॉट अगेंस्ट एग्ज़ाम्स और वी आर नॉट अपोजिंग द ओपनिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एज़ वेल। ठीक है, हमारा बेसिक जो राइट है वो हम इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि हमें, क्योंकि उस तरह का जो एजुकेशन हमें प्रोवाइड की गई है वो लेस एसेंशियल थी रादर देन जो हमें कहा जा रहा है कि आप जो आउटपुट दें वो मोर एसेंशियल है। ठीक है, उस तरह से हमें जो है इस चीज़ में डिफ़िकल्टी ये है कि हमें जिस तरह से तालीम जो है वो डिलीवर की गई है उस तरह से कहा नहीं जा रहा कि आप लोग जो है वो एग्ज़ाम्स दें।
تو تعلیم ڈیلیور کیا نہیں کی گئی؟ کلاسز صحیح نہیں پڑھائی گئیں، کلاسز ہوئی نہیں ہیں، سلیبس کور نہیں ہوا؟ دیکھیں اب پورے پاکستان میں اب ہر پیرنٹس کے پاس، ہر بچوں کے پاس جو ہے وہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی اس طرح سے موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ٹیچرز کو بھی جو ہے وہ یہ ایشوز جو ہیں وہ فیس کرنے پڑتے ہیں. کبھی ان کے پاس بھی جو ہے وہ ٹیچر کی انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے بھی کافی حرج ہوا ہے اس چیز میں. اور ایک چیز جو آپ آن لائن پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کو اگر آپ کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں اگر وہ یہ ڈیمانڈ کریں کہ آپ اس چیز کے بعد جو ہے آن کیمپس یہ فزیکل ایگزامز میں جو ہے وہ اپیئر ہوں اور وہاں پہ آپ دیں، تو یہ بہت مشکل ہے. اچھا بھی اگر آپ کی فی میں آپ کو کمپنسیٹ کر کے آپ کا سیمسٹر ایکسٹینڈ کر دیا جاتا ہے تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ بہتر ہم نے جب انسٹیٹیوشن سے ہماری یہ بات ہوئی اس چیز پہ، اگر جب مذاکرات ہوئے ہیں کمیٹی کے، اسٹوڈنٹس کمیٹی کے، کہ آپ جو ہے اگر تو آن لائن ایگزامز نہیں لے سکتے، تو ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ ہمیں 2 مہینے آپ فزیکل کلاسز دیں، اس کے بعد آپ بیسک آپ کا رائٹ ہے کہ آپ فزیکل ایگزامز جو ہیں اس کے بعد لیں. تو ہماری یہی ڈیمانڈ تھی کہ آپ اگر آن لائن ایگزامز نہیں آپ چاہتے کہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس لیں یا آپ کو اس میں مسئلہ ہے، تو آپ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو یہ الاؤ کریں کہ وہ 2 مہینے فزیکل کلاسز لیں. مشرف زیدی صاحب، آن لائن ایجوکیشن پاکستان کے اندر ایسی صورتحال میں جب ہماری آبادی کا ایک بڑا حصہ، تقریباً 36% حصہ صرف ایسا ہے جس کے پاس انٹرنیٹ تک کی ایکسیس ہے، اور میجورٹی ایسی ہے جس کے پاس اسمارٹ فونز، گیجٹس اور انٹرنیٹ نہیں ہے. اب کیا جب ہم نے آن لائن ایجوکیشن پر لاک ڈاؤن کے دوران شفٹ ہوئے، ہم نے گراؤنڈ ریئلٹیز کو کتنا دیکھا اور کتنے مسائل آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں بینگ این آن لائن ایکسپرٹ؟ دیکھیے، ایک تو بہت شکریہ، یہ بڑا اہم ٹاپک ہے اور خاص طور پہ آپ کو اسٹوڈنٹس کی رائے بھی جو ہے وہ لے رہے ہیں، جو اکثر نہیں لی جاتی، اور وہ بہت اہم ہے کہ اس رائے کو انکلوڈ کیا جائے. صرف براڈ بینڈ ایکسیس کا ایشو نہیں ہے. ایکچولی بنیادی طور پہ آن لائن ایجوکیشن میں 4 ایشوز ہیں، 4 چیلنجز ہیں جو اوور کم کرنے ہیں. میں اس میں نہیں جاتا کہ کیا جب ٹیلی اسکول یا تعلیم گھر اس طرح کی جو انیشیٹیوز تھے اس وقت یہ کیلکولیشن ہوئی یا نہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں اس وقت پینڈیمک رسپانس میں جتنی تیزی سے حکومتوں نے، HEC نے، پرائیویٹ اور نجی اداروں نے اور گورنمنٹ اداروں نے، سب نے رسپونڈ کرنے کی کوشش کی، اور پوری دنیا میں یہ ایک بہت بڑا کرائسس تھا. کسی نے بھی اس کو احسن اور افضل اور اجمل طریقے سے نہیں ہینڈل کیا. جو ریسورسز تھے، جو سمجھ تھی، اس کی بیسس پہ کیا. لیکن اب جب کہ سال ہونے کو آ رہا ہے اس کرائسس کو، پینڈیمک کی وجہ سے جو تعلیم میں ہوا ہے، تو ہمیں 4 بنیادی ایشوز نظر آتے ہیں. سب سے پہلا یہ کہ براڈ بینڈ ایکسیس ایک بڑا ایشو ہے. دوسرا یہ کہ ڈیوائس ایکسیس. ایک تو ہے کہ انٹرنیٹ، تیز انٹرنیٹ جو ہے وہ ملتا ہے یا نہیں جہاں بچہ ہے یا جہاں اسٹوڈنٹ پڑھنا چاہ رہا ہے اپنے گھر سے. دوسرا یہ کہ اس کے گھر میں اس کے پاس کیا وہ ڈیوائس ایسی موجود ہے، ایون اگر وہ کوئی اسمارٹ فون ہو، although وہ منیمم ہے، اس سے زیادہ ہی ہونا چاہیے، ٹیبلٹ یا لیپ ٹاپ، وہ ہے یا نہیں. تو ایک ہو گیا انٹرنیٹ اور براڈ بینڈ ایکسیس کا، ایک ہو گیا ڈیوائس ایکسیس کا. تیسری جو اہم چیز ہے وہ آن لائن ٹیچنگ اور لرننگ پیراڈائم ہے. صاف الفاظ میں کیا ہمارے اساتذہ کو وہ ایکسپرٹیز جو ایکسیسیبل ہے جس سے وہ آن لائن ٹیچنگ کر سکیں گے؟ کیونکہ پیڈاگوجی میں جو لائیو ٹیچنگ کا ایک معاملہ ہے اور آن لائن میں، اس میں کافی فرق ہے. تو کیا ان کے پاس وہ صلاحیتیں اور وہ ٹولز ہیں جس سے وہ ٹیچ کر سکتے ہیں، جس سے وہ سمجھا سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، اور اگین یہ یونیورسل ہے، پوری دنیا میں اس پہ گفت و شنید ہو رہی ہے، سوچ وچار ہو رہی ہے. اچھا نصرت حارث، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو پیڈاگوجیکل سکلز ہیں، اگر میں مکمل کر لوں، چوتھا ایشو جو ہے وہ شاید سب سے اہم ہے، وہ یہ کہ آن لائن ٹیچنگ کے لیے نہ صرف آپ کو ٹیچر چاہیے اور لیپ ٹاپ یا ڈیوائس چاہیے اور براڈ بینڈ چاہیے، بلکہ آپ کو اس جو کانٹینٹ ہے اس کو پریزنٹ کرنا ہے. کانٹینٹ مانی کہ جو مواد ہے جو سیکھنا ہے بچے نے، وہ کس طرح پریزنٹ ہو رہا ہے. اور جو پرانے طرز سے ٹیکسٹ بکس میں سمجھایا جاتا تھا اس سے نہیں ہوگا. اس میں ویڈیوز بھی چاہیے، انفوگرافکس بھی چاہیے، بہت سارے آڈیو ویژول جو ہے انیبلنگ فیچرز چاہیے جو موجود نہیں ہیں. اگین یہ چاروں مسئلے جو ہیں پوری دنیا میں افیکٹ کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان ایک جو ہے غریب ملک ہے، تو اور یہاں پہ جو سب سے زیادہ کرائسس ایجوکیشن کا ہے وہ غریب طبقے میں زیادہ ہے، کیونکہ وہ مہنگے اسکولوں میں نہیں جاتے. تو اس لیے یہاں پر جو کرائسس ہے وہ ایکسیسربیٹ ہوا ہے. یہاں پر کرائسس obviously ہماری اکنامک سچویشن کی وجہ سے بھی زیادہ نظر آ رہا ہے. نصرت، جو آن لائن پیڈاگوجیکل سکلز ہیں یقیناً وہ مختلف ہیں، جو روایتی طرز تعلیم ہے یا پڑھانے کا جو طریقہ ہے. اب آپ نے اس سارے لاک ڈاؤن کے دوران جب تعلیمی ادارے بند تھے، کیسے ایسیس کیا
کیا ہم ایفیکٹولی آن لائن سسٹم پر شفٹ ہوئے یا پھر ہماری جو ٹیچرز ٹریننگ میں بہت بڑا لوپ نظر آیا ہے اسے مستقبل میں فل کرنے کے لیے کیا پالیسی اختیار کی جانی چاہیے خاص طور پر یونیورسٹیز کو؟ جی تھینک یو سو مچ مجھے اپنے پروگرام میں اس ٹرانسمیشن میں شامل کرنے کے لیے. اور اس وقت یہ جو گفتگو آپ کر رہے ہیں اس کے بہت سے پیراڈائمز ہیں جس پہ میں بات کرنا چاہوں گی. جو سوال آپ نے مجھ سے کیا پچھلی گفتگو سے میں اس کو ریلیٹ کرتی ہوں کہ بالکل پینڈیمک کے بعد پاکستان میں تمام تعلیمی اداروں کو یہ آلٹرنیٹیو ملا کہ وہ آن لائن ایجوکیشن کی طرف آئیں. اس سے پہلے ہم نے اس بارے میں سوچا نہیں تھا, اور کیونکہ ہم نے اس بارے میں سوچا نہیں تھا اور ہماری اس حوالے سے تیاری نہیں تھی تو ہم نے آن لائن کا جو ورژن ہم نکال سکتے تھے وہ ہم نے نکالا, جو کہ بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آیا. ہیونگ سیڈ دیٹ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ پوری دنیا میں آن لائن ایجوکیشن چل رہی ہے, پوری دنیا میں بڑی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے. ہم انڈسٹریل ریولوشن 4.0 کے بارے میں سنتے ہیں جس میں آٹومیشن ہوگی, جس میں ڈیجیٹائزیشن ہوگی, جس میں اور بہت چینج ہوگا. اگر ہم پاکستان کو ایپنگ کنٹری سمجھتے ہوئے ہر چیز سے بیک فٹ پہ آ جائیں گے تو اس کا نقصان ہمیں ہی اٹھانا پڑے گا. اس پینڈیمک میں کہتی ہوں کہ اٹ واز اے بلیسنگ ان ڈسگائز. ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ آلٹرنیٹیو ٹولز ان ایجوکیشن جیسے کسی بھی انڈسٹری میں ہوتے ہیں اس طرح ایجوکیشن میں بھی ہے, اسے ہمیں سمجھ کر استعمال کرنا تھا. جب ہمارے پاس پینڈیمک آیا اور ہم نے آن لائن کا جو چہرہ ہم دکھا سکتے تھے وہ ہم نے دکھایا, اس میں بہت سے لوپ ہولز تھے. جو پیرنٹس ہیں, آئی ایم ناٹ اونلی اسپیکنگ ایز اے ڈائریکٹر آف اے اسکول بٹ ایز اے پیرنٹ آلسو, کہ جو اس میں لوپ ہولز تھے وہ بہت زیادہ تھے. اور دوبارہ میں کہنا چاہوں گی کہ وہ کوئی انٹینشنل نہیں تھے, ڈیلیبریٹ نہیں تھے. آبویسلی ہماری اس حوالے سے تیاری نہیں تھی. تیاری آن لائن سسٹم کی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے آن لائن سسٹم کو ریسرچ کریں, آپ اس کا LMS بنائیں, آپ اپنے ٹیچرز کو ٹرین کریں, آپ بچوں کو سیٹسفائی کریں. آپ کا سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ اسی پہ ہوم ورک اپلوڈ ہو, اسی پہ اسائنمنٹ اپلوڈ ہو. یہ جنریشن زی ہے, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. آج بچہ پیدا ہوتا ہے 2 سال کی عمر میں, وہ پورا موبائل اور پوری چیزیں آپریٹ کر لیتا ہے. سو اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ فار دی اسٹوڈنٹس, لیکن ہم نے ان کو وہ طریقہ مہیا نہیں کیا. ہمیں اپنی طرف سے جو شارٹ کمنگ تھی اس کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تعلیمی اداروں نے اپنی طرف سے جو ہو سکتا تھا انہوں نے جلدی یہ سسٹم اپنایا, زوم پہ کلاسز دینا شروع کی. کبھی وہ کلاسز ہو رہی ہیں, کبھی نہیں ہو رہی ہیں, کبھی ٹیچر اس سے ایکوینٹڈ نہیں ہے, لیکن یہ سسٹم بہتر بنایا جا سکتا ہے کیونکہ پوری دنیا میں یہ بہتر بنایا گیا ہے. سسٹم ڈیفینیٹلی بہتر بنایا جا سکتا ہے. علی معین نوازش, یہ بتائیے گا کہ الزام تو ڈیفینیٹلی ہم کسی پر نہیں دے سکتے, کسی ایک سیکٹر کو مورد الزام اس پینڈیمک صورتحال میں نہیں قرار دیا جا سکتا, لیکن ایسے معاشرے میں جہاں پر شرح خوانگی بہت کم ہے, الٹریسی بہت زیادہ ہے, والدین بہت زیادہ ایسے ہیں جو کہ اسمارٹ فونز گیجٹس نہیں یوز کر سکتے, بچوں تک ایکسس نہیں ہے, ہم نے کسی نہ کسی طرح سے تو آن لائن چلا دیا, اب تعلیمی ادارے کھول دیے. مستقبل میں کیا کر رہے ہیں؟ اس عمل کو سموتھ بنانے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے آپ کے نزدیک؟ دیکھیے یہ جو سچویشن میں ہم اس وقت ہیں یہ ونس ان اے لائف ٹائم کی یونیک سچویشن ہے کہ پینڈیمک آیا, وبا آئی, پوری دنیا شٹ ڈاؤن ہوئی, اور آبویسلی کوئی تیار نہیں تھا کہ ہمیں اتنے ریپڈلی آن لائن کی طرف شفٹ ہونا پڑے گا. اور جب کوئی تیار نہیں تھا تو نہ انسٹیٹیوشنز تیار تھے اور نہ اسٹوڈنٹس تیار تھے, لیکن مجبوری کے تحت کرنا پڑا. اور بہت سارے ہمارے طلباء ہیں, دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ ڈیوائس ایکسیس یا ہر بچہ موبائل استعمال کر سکتا ہے, ہم ایک پریویلیجڈ پارٹ آف سوسائٹی کی بات کرتے ہیں جن کے پاس ایکسیس ہوتی ہے, جن کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ وہ براڈ بینڈ کنیکشن افورڈ کر سکیں, جو ڈیوائس افورڈ کر سکیں. ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں اس پوری ڈبیٹ میں کہ بہت سارے پاکستانی بچے ایسے ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں, جن کو آن لائن تک رسائی نہیں ملی, جن کے پاس انٹرنیٹ ایکسیس وغیرہ نہیں ہے. لیکن جو پرابلم ہمارا اس وقت یہ ہے کہ یہ جو آن لائن ایجوکیشن سسٹم آئی, یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا ایکسپیریمنٹ تھا. آن لائن ایجوکیشن بہت عرصے سے ایک فارم اور دوسری میں موجود تھی, لیکن اس کو مین اسٹریم میں اتنی ایکسیپٹنس نہیں ملی. اس کی شاید کچھ وجوہات تھیں کہ لوگ پریفر کرتے تھے کہ فیس ٹو فیس ہو یا جو ہو. لیکن اب میرا خیال ہے جو ہو گیا, جس طرح ہوا, ہمیں اس سے باہر نکلنا پڑے گا. اب ویکسینز آ گئی ہیں, امید ہے کہ پینڈیمک ختم ہو رہا ہے, تو اب ہمیں اس طرف بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو بچوں کا لاس ہوا ہے اس کو ہم نے کور کیسے کرنا ہے. آئی تھنک یہ ایک پارٹ آف ڈبیٹ ہے جو جس پہ کانسنٹریٹ نہیں کیا جا رہا. چاہے انجینئرنگ اسٹوڈنٹ ہے, چاہے میڈیسن کا اسٹوڈنٹ ہے, چاہے او لیولس کا بچہ ہے, چاہے میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے, ان کا لاس ہوا ہے, ان کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا جائے, ان کے لیے کس طرح آسانیاں پیدا کی جائیں. کیونکہ ہم اس
पूरे डिबेट में एक दूसरे पे अगर हम कहते रहें कि अच्छा उन्होंने पढ़ाया अच्छा नहीं, अच्छा बच्चों ने सीरियसली नहीं लिया, या किसी के इंटरनेट गवर्नमेंट ने नहीं दिया, वो बातें होती रहेंगी। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डिबेट है वो ये है कि जो लॉस हुआ है, हमें फैक्ट्स एक्सेप्ट करनी चाहिए कि ऑनलाइन एजुकेशन ऐसी नहीं थी कि यूनिवर्सली हर एक तक एक्सेसिबल हो। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि बच्चों ने भी शायद सीरियसली नहीं पढ़ा, और इंस्टीट्यूट्स के लिए और टीचर्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट अली यही है कि जो लॉस ऑलरेडी इस सारी सूरत हाल में हो चुका है उसको कवर कैसे किया जाए, और अगर खुदा न खास्ता आइंदा इस तरह की कोई अनफोर्सीन सिचुएशन हमारे सामने आती है तो उससे निपटने के लिए हम किस हद तक अच्छे तरीके से इक्विप हो सके। नाज़रीन, ऑनलाइन निज़ाम तालीम की जब बात हो रही है और ये सारी बहस इस पर आई है और यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन का भी पॉइंट उठा है, तो इस हवाले से भी एक सवाल था जो हमने नाज़रीन के सामने रखा पोल की सूरत में, उस पर अवाम की राय क्या है। सवाल ये था कि अगर ऑनलाइन क्लासेस हो सकती हैं तो ऑनलाइन इम्तिहानात क्यों नहीं, और क्या तलबा का ऑनलाइन इम्तिहानात लेने का मुतालबा दुरुस्त है या नहीं। इस पर 50% लोग ये नजरिया रखते थे कि ऑनलाइन इम्तिहानात लेने का तलबा का मुतालबा दुरुस्त है, जबकि इतनी ही तादाद में लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि ऑनलाइन इम्तिहानात लेने का मुतालबा दुरुस्त नहीं है। इस सारे सेगमेंट में ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से काफ़ी सर हासिल गुफ्तगू हमने की। हमारे साथ एजुकेशन एक्सपर्ट्स मुशर्रफ जैदी मौजूद थे, हमारे साथ अली मोइन नवाजिश और नुसरत हारिस साहिबा मौजूद थी, जबकि स्टूडेंट्स की रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ बिलाल सईद मौजूद थे। आप तमाम अहबाब का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक और इंपॉर्टेंट इशू पर इससे रिलेटेड बात करेंगे कि कोरोना की सूरत हाल क्या और वैक्सीन के हवाले से हम क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है कोरोना वायरस का। फैलाव कम हुआ है लेकिन वायरस अभी खत्म नहीं हुआ। वैक्सीन के हवाले से क्या पाकिस्तान में सूरत हाल है, कब तक वैक्सीन आ जाएगी, कौन कौन सी वैक्सीन की अक़साम है और उनको लगाने का प्रोटोकॉल क्या होगा, और इस वैक्सीन के आने के बाद भी कितना अरसा हम इस वायरस के साथ ही रहेंगे। इन तमाम तर मामलों पर बात करने के लिए इस सेगमेंट में हमारे साथ पैनल में माहिरीन सेहत भी मौजूद हैं, हुकूमती नुमाइंदे भी मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ हैं, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सईद अख्तर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। माहिरीन सेहत पर मुश्तमिल ये पैनल है और इस पैनल से हम ये बात करने की कोशिश करेंगे कि कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान में कब आएगी और उसके हवाले से हम क्या उम्मीदें रख सकते हैं। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैडम, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि हम अब बात कर रहे हैं कि 31 जनवरी तक साइनोफार्म वैक्सीन की कुछ डोजेस हैं 5 लाख के करीब जो हमें बतौर डोनेशन मिल जाएंगे। अब 20 के करीब ममालिक में ऑलरेडी चाइना भेज चुका है ये वैक्सीन्स, हम अभी तक खरीद क्यों नहीं पाए मैडम? ये सवाल एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर किया जा रहा है, हम चाहेंगे कि इसको आप क्लैरिफाई कर दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ख़रीदने के लिए जो भी ड्यू प्रोसेस है वो तमाम प्रोसेस जो हैं वो इस वक्त अंडरवे हैं और हुकूमत जो है वो इनके ऊपर बहुत क्लोजली काम कर रही है। इस वक्त मल्टीपल वैक्सीन्स जो अंडर कंसिडरेशन हैं, जिसके अंदर अभी एक आपने साइनोफार्म का जिक्र किया, उसके अलावा कैंसिनो बायो की जिसके ट्रायल्स अब तकरीबन अपने फाइनल मराहिल में पहुंच चुके हुए हैं, और उसके अलावा जैसे अब ये स्पुतनिक भी जो है इसका भी अप्रूवल अब हो रहा है लैब से। तो ये तमाम चीज़ों के ऊपर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और सारी फाइनल निगोशिएशंस जो हैं वो अब अंडरवे हैं और इंशाल्लाह ताला जल्द ही ये हो जाएंगी। असल बात तो ये कि हमने जल्द अज जल्द जो है वो वैक्सीन जो है अपनी पॉपुलेशन को पहुंचानी है। उसके लिए तमाम तैयारियां हुकूमत की तरफ से पूरी हैं। बजट एलोकेट हो चुका हुआ है $150 मिलियन का इन द फर्स्ट प्लेस। आपको पता है ECC ने उसका अप्रूवल दे दिया हुआ है। हेल्थ केयर वर्कर्स जिन्होंने उस वैक्सीन को डिस्पेंस करना है उनकी ट्रेनिंग्स मुकम्मल हो चुकी हुई हैं। EPI के थ्रू जहाँ पे वैक्सीन्स को स्टोर करना है और फिर वहाँ से उसको ट्रांसपोर्ट करना है, उसकी तमाम जो हैं वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जा चुकी हुई हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला ये फर्स्ट क्वार्टर में जिस तरह से हमने कहा कि 1.1 मिलियन वैक्सीन की डोजेस जो हैं वो हम एक्वायर कर लेंगे और जो प्रायोरिटाइज पॉपुलेशन है फ्रंट लाइन के हेल्थ केयर वर्कर्स उन तक इंशाल्लाह ये जो हैं वो लगनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर सिर्फ ये आप क्विकली क्लियर कर दीजिएगा, ये जो आप 1.1 मिलियन डोजेस की बात कर रही हैं, क्या इनमें वो 5 लाख डोजेस भी शामिल हैं जो चाइना से बतौर एड हमारे पास आ रही है या हम ये अलग से खरीद रहे हैं? नहीं जी, इसमें से 0.5 मिलियन जो हैं वो तो हमें ग्रांट असिस्टेंस मिल रही है चाइना से,
وہ ہم خرید نہیں رہے، وہ ہمیں گرانٹ کے فارم میں مل رہی ہے چائنا سے، مگر باقی ویکسینز ڈیفینیٹلی ہم خریدیں گے، اور یہ ایک سے زیادہ کمپنی کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے جن سے ہم نے یہ ویکسینز خرید لی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہمارے ساتھ صوبائی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے بھی وقت دیا۔ آپ یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں اس وقت کورونا کیسز کی صورتحال کیا ہے، اور پنجاب کے کون کون سے اضلاع اس وقت ہاٹ سپاٹس ہیں؟ جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پنجاب کے اندر اس وقت انفیکٹیوٹی ریٹ ہمارا کوئی 4.8 کے قریب چل رہا ہے۔ جو ہمارے ہاٹ سپاٹس ہیں، لاہور ہمیشہ سے ہاٹ سپاٹ رہا ہے، اور ہمیشہ لاہور میں سب سے زیادہ کیسز آتے ہیں۔ نیچرلی یہاں کی پاپولیشن بھی بہت بڑی ہے، آپ کو پتا کہ تقریباً 1.25 کروڑ لوگ جو ہیں وہ لاہور میں رہتے ہیں، تو نمبر آف کیسز ہمیشہ لاہور میں زیادہ ہیں۔ لاہور کے بعد فیصل آباد، راولپنڈی جو ہیں، یہ بھی جو بڑے شہر ہیں جہاں ذرا کنجیشن زیادہ ہوتی ہے، وہ ہمارے ہاٹ سپاٹس رہے ہیں۔ انفیکٹیوٹی ریٹ کمپیریٹیولی کم، کل کے دن کے اندر ہمارے پاس 767 کیسز آئے تھے، 14 لوگ انتقال کیے، اور کوئی تقریباً ہم نے کل 18,000 ٹیسٹ کیے۔ ان سب کو لگ بھگ ملا کے اب تک پنجاب میں انفیکٹیوٹی ریٹ باقی صوبوں کے مقابلے میں کم ہے، اور فرٹیلیٹی ریٹ۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر سعید اختر صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کورونا وائرس کی ویکسینز کی تو مختلف اقسام کی بات ہو رہی ہے، 3 ویکسینز ایسی ہیں جن کو ڈریپ نے بھی منظوری دے دی ہوئی ہے۔ اب سر آپ یہ بتائیے گا کہ ان ویکسینز کی ڈوزز کے حوالے سے کیا ابھی تک ہم کلیریفائی ہو پائے ہیں، یا ویکسینز آنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا یہ سال میں ایک دفعہ لگانی ہے، یا ونس ان اے لائف ٹائم ہے، یا مختلف پھر پیریوڈیکل انٹرولز میں ہمیں یہ لگانی پڑیں گی؟ بڑا کلیئر ہے کہ ایک ڈوز لگے گی، اس کے بعد فالو اپ ایک بوسٹر لگے گا، اور جو کین سائنو کی جو ڈوز ہے اس کی ایک سنگل ڈوز ہوگی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں، میں اس سارے پروسیس میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ابھی بہت پیچھے ہیں، یعنی پوری دنیا ویکسین لگا رہی ہے، اور ابھی ہماری بات چیت چل رہی ہے۔ آئی تھنک گورنمنٹ کو اس میں بہت ریپڈلی کچھ سالڈ ایکشن لینا چاہیے، تاکہ یہ ویکسین جتنی جلدی لوگوں تک پہنچ سکے اتنی جلدی لوگوں کا بچاؤ ہو سکے۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں ہم لوگ اگر اس وقت پروکیورمنٹ کے سٹیج میں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت سی چیزوں سے بہت پیچھے ہیں۔ لہٰذا گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ بہت ریپڈ سکیل پہ یہ پروکیورمنٹ کے پروسیس کو مکمل کرے، اور پھر اس کو گراؤنڈ میں ایکچولی لگانا شروع کرے۔ یہ کہنا کہ ہم ابھی پروکیور کر رہے ہیں، یہ تھوڑا سا ڈسٹربنگ ہے، کیونکہ ہم ڈیلی سنتے ہیں کہ 50 لوگ مر گئے، 2000 کیسز ہیں، تو یہ سب انسان ہیں جن کی ڈیتھ ہو رہی ہے، اور یہ ویکسین ان سب کو پریونٹ کرے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب، آپ خود اس سسٹم کا حصہ بہت امپورٹنٹ رہے ہیں، پالیسی میکنگ میں آپ کا بہت امپورٹنٹ رول رہا ہے۔ اب ڈاکٹر سعید صاحب نے بھی انکشاف کیا، اور ویسے بھی یہ بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ جب دنیا میں ویکسینیشن شروع ہو چکی ہے تو ہم پیچھے کیوں ہیں، جبکہ ہم آبادی کے لحاظ سے بھی کمپیٹ کر رہے ہیں، ہمارے پاس کیسز بھی زیادہ رہیں گو کہ اب پھیلاؤ کم ہے، تو ریزن کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ ہم ابھی تک خرید نہیں پائے۔ جی شکریہ بہت بہت۔ دیکھیں، اس کو 2 اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے پوری صورتحال کو، کیونکہ ویکسینز کی جو پروڈکشن ہے اس کی زیادہ تر تو بکنگ جو ہے وہ ہائی انکم کنٹریز نے پہلے ہی کر لی تھی، تقریباً 80% کے قریب۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر کیا صورتحال ہے۔ تو باوجود اس کے کہ بہت سارے کنسرنز سامنے آئے، WHO نے بھی اس کو ریز کیا، ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے تو نومبر میں فائنینشیل ٹائمز میں ایک لیٹر چھپا تھا جس میں انہوں نے پیپلز ویکسین کے نام سے اس ایشو کو ریز کیا تھا کہ دنیا میں جب یہ ویکسین آئے گی تو اس کی پھر مساویانہ تقسیم ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ہیلتھ ایکویٹی کا ایشو ہے۔ لیکن اگر دوسرے اینگل سے ہم دیکھیں تو ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر پاکستان ایکچولی، اگر ہم اس کو ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر رہتے ہوئے کمپیئر کریں تو پاکستان از ناٹ ڈوئنگ بیڈ۔ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ شروع سے اس کے اوپر بہت مستعد ہے، اور انہوں نے جو کچھ بھی کیا جا سکتا تھا وہ کیا ہے۔ لہٰذا میرا خیال ہے تقریباً 11 مینوفیکچررز کے ساتھ بائی لیٹرل نیگوسیشنز جاری رہیں۔ پھر کوویکس کا جو پلیٹ فارم ہے گاوی کا، اس سے ہم نے بہت، یہ تو میں اپنے زمانے میں نے یہ اپلیکیشن دے دی تھی گاوی کے لیے۔ تو پاکستان ڈیولپنگ کنٹریز کے تناظر میں دیکھیں تو اپارٹ فرام انڈیا، کیونکہ انڈیا خود بہت بڑا پروڈیوسر ہے ویکسینز کا، تو اپارٹ فرام انڈیا پاکستان بہت اچھی صورتحال میں ہے میں سمجھتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اب ہمیں کتنی ویکسین ملے گی،
कितनी % पॉपुलेशन को हम लगा सकेंगे और उसकी मसावियाना तकसीम को हम यकीनी बना सकेंगे पाकिस्तान के अंदर या नहीं। यहाँ एक बहुत बड़ा इशू जो मुझे नज़र आ रहा है ना जी आने वाले दिनों के अंदर, वो ये है कि अब ख़बरें ये आ रही हैं कि प्राइवेट सेक्टर भी इसको इंपोर्ट कर रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर में जब ये अवेलेबल होगी वैक्सीन, तो उसकी चूँकि उसका बराह रास्त ताल्लुक़ होगा लोगों की क़ुव्वत ख़रीद के साथ, तो उसमें ये होगा कि अमीर लोग जो हैं वो तो वो लगवा पाएंगे वो वैक्सीन, लेकिन जो गरीब लोग हैं, आवाम हैं, वो शायद वो वैक्सीन ना लगवा सके। मुझे इसके अंदर एक बहुत बड़ा एथिकल इशू उभरता हुआ नज़र आ रहा है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बहुत सारे दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर भी, कि जब प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये अवेलेबल होगी तो ये एक बहुत बड़ा एथिकल क्वेश्चन रेज़ करेगी और हमें अभी से अपनी पब्लिक पॉलिसी जो है उसको हसास होना चाहिए इस मामले में और सही पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए। अच्छा, डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, कोरोना वैक्सीन कारामद कितनी होगी कितनी नहीं होगी ये तो जब पाकिस्तान में इस्तेमाल लार्ज स्केल पे शुरू होगा इसका पता चलेगा, लेकिन इस वैक्सीन के हवाले से एक्सेप्टेंस कितनी होगी या नहीं ये तो अभी से सामने आ रहा है। आप भी चूंकि पेशेंट्स को डील करते हैं, पब्लिक इंटरेक्शन आपका ज़्यादा रहता है, कितनी रिजेंटमेंट आप लोगों में देखते हैं वैक्सीन को लेकर कि अगर वैक्सीन आएगी तो क्या वो रजामंद होंगे, आमादगी जाहिर करेंगे उसको इस्तेमाल करने पर? रहमान रहीम, शुक्रिया आपका। ये आपका मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि हमने देखा कि डे 1 से पाकिस्तान में कोरोना को तो एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। ये कहा गया कि ये कोरोना कोई चीज़ नहीं है एंड दिस इज ए कॉन्स्पिरेसी, ये कोई कॉन्स्पिरेसी है। और अभी तक आज भी मैंने 2 मरीजों के फोन्स आए हैं जो कि ये कहते हैं कि ये सारे सिम्टम्स हैं, उन्होंने टेस्ट नहीं कराना है और ना ही हॉस्पिटल जाने का ना कहें। तो ये एक अजीब सी प्रॉब्लम है, जब आप कोविड को पे यकीन नहीं करते तो वैक्सीन कैसे लगाएंगे। फिर वैक्सीन का एक बड़ा इशू है, उसकी आपने सवाल किया एफिकेसी की। एफिकेसी का अभी तक सवालिया निशान है, क्योंकि कुछ ममालिक में लोगों ने वैक्सीन लगाया है, वैक्सीनेट में है, लेकिन उन ममालिक में एक अंदाजे के मुताबिक 8.6% लोग जो है वैक्सीन लगाने के बावजूद भी कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। तो अभी ये देखना होगा कि ये कितना इफेक्टिव होगा। और जैसे कि ये बात हुई कि साल में 2 दफा लगेगा या साल में 1 ही दफा लगेगा, जैसे फ्लू वैक्सीन का। फिर उसकी अवेलेबिलिटी की बात है। अब फ्लू वैक्सीन का मैंने जिक्र किया, तो अब तक इस साल हर साल फ्लू वैक्सीन नए स्ट्रेन्स के लिए आता रहता बनता है वो, लेकिन इस साल यानी कि 2019 के अंदर वो मिस हुआ, वैक्सीन नहीं अवेलेबल हुई। तो क्या ये इसकी अवेलेबिलिटी की बात है। दूसरी बात ये है कि हमारे मुल्क में हमें तो लोगों को ये बताना होगा बहुत मैसिव अवेयरनेस के साथ, कि जैसे सोशल मीडिया पे बातें हो रही है कि जी ये वैक्सीन जो है ये इस काम को करेगा, आपको नुकसान करेगा, आपको ट्रैक करेगा, पता नहीं क्या क्या बातें हो रही हैं। तो इसको हुकूमत को चाहिए कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम बनाए और ये बताएं आवाम को कि देखें या तो आप वायरस ले लें या फिर आप वैक्सीन ले लें, लेकिन वायरस आप वैक्सीन लगाना ही लगाना है। तो हमें एक अवेयरनेस कैंपेन करनी पड़ेगी। बहुत यकीनन एक मैसिव लेवल पर अवेयरनेस कैंपेन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी ताकि लोगों को ये आगाही दिलाई जा सके। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिब, आपसे ये जानना है कि 31 जनवरी को 5 लाख डोजेस की तो बात हो रही है कि बतौर डोनेशन चाइना पाकिस्तान को दे देगा। पंजाब को ख़ास तौर पर लेकर किस तरह से तरीक़ाकार होगा इस वैक्सीन को पंजाब में तकसीम करने का, इस हवाले से क्या कोई वर्क मुकम्मल कर लिया गया है? जो एक स्ट्रैटेजी बनाई है, नेशनल कंट्रोल एंड कमांड ने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, उसके मुताबिक सबसे पहले तो हेल्थ वर्कर्स, जो हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, जिनकी हमने तकरीबन सारों की रजिस्ट्रेशन कर ली है, इस वक्त 3,60,000 जो हैं वो सामने आए हैं। और उसके बाद वो लोग जो 65 साल की उम्र से ज़्यादा हैं, फिर वो लोग जो 60 साल की उम्र से ज़्यादा हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल मेंबर्स हमारी सोसाइटी के जो बूढ़े लोग हैं और कोमोर्बिडिटीज वाले हैं, यानी जिनको कोई और बीमारी हो, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इसकी तकलीफ़ों के अंदर उनको वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रायोरिटाइज हमने उसी तरह किया है, बाकी दुनिया भी इसी तरह प्रायोरिटाइज कर रही है अपने फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को सबसे पहले, ताकि हम उनको प्रोटेक्ट कर सकें।
اور وہ کیونکہ انہوں نے ہمارا آپ کو پتا ہے مین برنٹ وہ برداشت کرتے، اور اس کے بعد جس طرح میں نے آپ کو بتایا اس وقت یہ جو 11 لاکھ ویکسین ہیں یہ بطور تحفہ جو ہے یہ اٹس لائک اے ڈونیشن فرام یہ چائنیز جو ہیں وہ دے رہے ہیں. لیکن یہ بات بھی آپ یاد رکھیے کہ ہماری آلریڈی بہت بڑی ٹرائل چل رہی ہے جو تقریباً مکمل ہو چکی ہے، وہ کانسائن فارما کے ساتھ ہے. یہ سائنو فارما ہے جو اسٹیٹ اونڈ فارماسیوٹیکل کمپنی ہے جس نے ہمیں ڈونیشن دے رہی ہے، اور یہ جو کانسائن ہے اس کے ساتھ ہماری ٹرائل چلی ہے، جس ٹرائل کے تحت ابھی تک ہم تقریباً اپنی سارے ٹرائل کے یہ جو 18,000 لوگ ہیں ان کو ویکسین مل چکی ہے، وہ جو بلائنڈ ٹرائل تھی، اور اس کے نتائج جو ہیں ان کے اوپر آلریڈی انالیسس کینیڈا کے اندر شروع ہو گیا ہے. امید ہے کہ اگلے 15-16 دنوں تک بہت حد تک ہمارے پاس انالیسس آ جائے گا، اور اس کی کامیابی کے اوپر جو بہت بڑی کمٹمنٹ ہمارے ساتھ چائنیز نے کی بھی ہے وہ یہ کی بھی ہے کہ انشاءاللہ وہ ہمیں اچھی مقدار میں دیں گے تاکہ ہمارا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نوشین حامد، ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب، ڈاکٹر سعید اختر اور ڈاکٹر کیسر سجاد ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور اپنی ماہرانہ رائے سے ہمیں آگاہ کر رہے. ناظرین، کورونا وائرس کی ویکسین اگر پاکستان میں آ بھی جائے تب بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.